هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف، تو پیچھے آئے بعد ان کے نا خلف یا خلف کہتے ہیں، ورث الکتاب جو وارث ہوئے کتاب کے، یأخذون وہ لے لیتے ہیں، عرض مال و متاع، ھذا الادنی اس حقیر دنیا کا، ویقولون اور وہ کہتے ہیں، سیغفر ضرور بخش دیا جائے گا لنا ہمیں، وَإِن يَأْتِهِمْ اور اگر آئے ان کے پاس، عرض مال و متاع مثلہ مانند اسی کے، یأخذوہ وہ لے لیتے اسے۔ تو یہ ہوا۔ تو بہرحال پچھلے لوگوں کو تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے نیکیوں سے برائیوں سے آزمایا، ان میں کچھ اچھے لوگ بھی تھے، لیکن اب ان اچھوں کے بعد بھی جو لوگ ان کے جانشین بنے، جو ان کی اولادیں آئی ہیں بعد میں، وہ تو انتہائی ناخلف لوگ تھے، نکمے لوگ تھے، بڑے برے جانشین تھے کہ ہم نے ان کو کتاب کا وارث بنایا۔ وہ کہتے تھے ہم کتاب کے وارث ہیں، تورات کو پڑھنے والے ہیں، اسی کو پڑھیں گے، اسی کو آگے پڑھائیں گے اور اسی پر عمل کریں گے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ کتاب کے وارث بننے کی بجائے اس دنیا کی، اس حقیر دنیا کا جو مال و متاع ہوتا وہ اس کو لے لیتے۔ مال و متاع لینے کا کیا مطلب ہے؟ یار گزارا کرو مگر لوگوں کو سخت بات نہ کرو، لوگوں کو صحیح مسئلے مت بتاؤ، اگر بتا دیے تو اس نے دینا بند کر دینا ہے۔ کئی مسائل ہوتے ہیں، حقیقت ہے، نام یہ ہے کہ میں نے کتاب کی خدمت کرنی ہے، مگر اس کتاب کو آڑ بنا کے جو کام کیے جاتے ہیں اب وہ دیکھیں کہ ایک سلسلہ ہے جو شروع کر دیا جاتا ہے، کتاب پر عمل نہیں ہوتا، لوگوں کو عجیب و غریب قسم کے مسائل بتا کے اور ان کو رسمیں بتا کے اور عجیب و غریب قسم کے صدقہ و خیرات کی قسمیں بتا کے وہ سارا کچھ ان سے کروایا جاتا ہے۔ یہ ہے عرض ھذا الادنی، جبکہ شریعت کچھ نہیں کہتی۔ کوئی آپ بتائیں نا، مثال کے طور پر آپ بتائیں، یہ کالا بکرا جو ہے، کالا بکرا، کوئی بیمار ہو اور یہ کالا بکرا آپ صدقہ کر دیں، یہ کس نے کھایا؟ وہ بکرا ہی ہے، آپ اللہ کی راہ میں ویسے ہی صدقہ کر دیں، کالا بکرا کیوں کر دیں؟ کوئی ویسے ہی کچھ ہے اور کر دیں۔ ویسے سوچا جائے یہ کیا چیزیں ہیں؟ کیا واقعی دین اسی لیے آیا کہ میں لوگوں کو ان چیزوں میں لگا دوں اور انڈائریکٹ وے میں میرے کھانے پینے کا ایک سلسلہ بن جائے؟ یعنی یہ کیا چیزیں ہیں؟ سوچنے کی بات ہے۔ اور اصل کتاب کا کام جو ہے وہ تو آپ کر نہیں رہے، لوگوں کو بتا نہیں رہے، ان کی توحید صحیح نہیں ہو رہی، شرک ان میں آ رہا ہے، خرافات ان میں آ رہی ہیں، بدعات کے وہ قائل ہو رہے ہیں، اصل جو سنت ہے اس سے نہ آپ واقف ہیں نہ اس کو واقف کرا رہے ہیں۔ تو بھی یہ سارے سلسلے کیا ہیں؟ یہ کتاب کی وراثت ہے، اس کو کہتے ہیں میں کتاب کا وارث ہوں؟ نہیں، کتاب کا وارث جو ہوتا ہے وہ ان رسم و رواج سے لوگوں کو ہٹاتا ہے، وہ انہیں صاف کہتا ہے کہ جو کرنا ہے صدقہ کرو، اللہ کے لیے کرو، کسی مستحق کو دے دو، بس۔ وہ اپنے لیے کوئی راہیں نہیں بناتا۔ یہ عجیب سی وراثت ہے کتاب کی۔ تو ان لوگوں نے یہی کچھ کیا تھا، یہ خرابیاں تھیں ان کی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتائی ہیں، اور آج یہ سارے سلسلے ہمارے اندر آ گئے ہیں۔ نظر و نیاز کو دیکھ لیں، منتوں کو دیکھ لیں، خیراتوں کو دیکھ لیں، یہ جمعراتوں کو دیکھ لیں، چلوں کو دیکھ لیں، عیدوں کو دیکھ لیں، پتہ نہیں کیا کیا ہم نے سلسلے بنا دیے ہیں۔ اور پھر جب یہ حرکتیں کرتے تو ان کو کہنے والے کہتے بھئی یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اور وہ کہا کرتے ہمیں ضرور معاف کر دیا جائے گا،
بھئی آخر کچھ تو کر رہے ہیں نا کام. ہم آخر کتاب پڑھتے ہیں، چلیں عمل نہیں کرتے، پڑھنے کا تو ثواب ملے گا نا. دوسروں کو نہیں سمجھاتے تو کوئی بات نہیں، لیکن کم از کم سکھا تو دیتے ہیں نا کہ اس طرح پڑھ لو. مطلب نہیں بتاتے کوئی بات نہیں، لیکن کم از کم اتنا تو ہے، کچھ تو نیکیاں کر رہے ہیں. اور امید یہی ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں ضرور معاف کر دے گا. اللہ فرماتے ہیں ان کی حالت یہ کہ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اگر آتا ہے ان کے پاس مال و متاع مانند اسی کے، وہ لے لیتے اسے. یعنی اور بھی اسی طرح کا مال آ جائے تو اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، وہ کہیں گے آنے دیں، وہ بھی چاہے وہ غلط طریقے سے آئے، ناجائز طریقے سے آئے، وہ کہیں گے ٹھیک ہے. یعنی حرص، لالچ، دین کی خدمت بس اسی چیز کا نام ہے کہ حرص ہو، لالچ ہو، اور سے اور پیسہ ملے، کھانے پینے کی چیزیں خوب ملتی جائیں، لیکن اصل کتاب کو لوگوں سے واقف نہ کرایا جائے، اصل کتاب سے لوگوں کو واقف نہ کرایا جائے. اللہ فرماتے ہیں الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، کیا ہم نے ان کی کتاب یعنی تورات میں ان سے پختہ عہد نہیں لیا تھا کہ اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، کہ وہ کوئی بات بھی اللہ کے حوالے سے کریں تو حق کے سوا کوئی اور بات نہ کریں، جو بتائیں سچی بات بتائیں. کہ تورات میں اللہ نے یہ فرمایا ہے، مگر وہ تورات کا فرمایا ہوا نہیں بتاتے تھے، اپنا فرمایا ہوا بتاتے تھے، اپنی باتیں امپوز کرتے تھے، اپنے رسم و رواج، اپنے کھانے پینے کے سلسلے وہ سارے امپوز کرتے تھے. وہ کہتے تھے یہی سب سے بڑی نیکی ہے، اور اللہ کی بات چھپاتے تھے. اور اللہ فرماتے ہیں وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، حالانکہ وہ پڑھ چکے تھے جو کچھ اس میں تھا، یعنی کتاب میں پڑھ چکے تھے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ سلسلے نہیں ہیں کتاب کے، بلکہ کتاب میں کچھ اور ہے اور ہم کچھ اور بیان کر رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے میں نے تو ان سے پختہ عہد لیا تھا، اب یہ پختہ عہد نہیں نبھا رہے تو کوئی بات نہیں، آنا انہوں نے میرے پاس. وَالدَّارُ الْآخِرَةُ، اور آخرت کا گھر خیر بہتر ہے، لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں، جو اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے ہیں، جو عین کتاب کے مطابق لوگوں کو بات کرتے ہیں، مسائل بتاتے ہیں، کتاب کا درس دیتے ہیں، کتاب بھی سمجھاتے ہیں، اپنے آپ کو بھی اس کا پابند کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کا پابند بناتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے آخرت کا گھر بہت ہی بہتر ہے، بہت ہی بہتر ہے. افلا تعقلون، کیا بھلا تم نہیں عقل سے کام لکھتے یا عقل رکھتے؟ اور تمہیں کوئی عقل ہے، سمجھ ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو کہ واقعی اس کی وجہ سے اللہ تمہیں معاف کر دے گا؟ جو کہتے پھرتے ہو ہمیں اللہ ضرور معاف کر دے گا، کیا ضمانت ہے تمہارے پاس؟ کون سا ایسا عمل ہے جو تم کہو کل کو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ یہ کتاب تھی، اس کے مطابق میں نے یہ عمل کیا ہے، تب تو اللہ کہے تمہیں ہاں جی میں معاف کر دیتا ہوں، مگر تم تو کام ہی الٹے کر رہے ہو اور پھر کہتے ہو سیغفر لنا. مراد یہ ہے کہ تمہیں عقل کرنی چاہیے، یہ کم عقلی کی باتیں ہیں، اللہ بالکل معاف نہیں کرے گا. ہاں والذین یمسکون بالکتاب، اور وہ لوگ جو مضبوطی سے پکڑتے ہیں کتاب کو، واقاموا الصلاۃ، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز کو، انا بے شک ہم، لا نضیع نہیں ہم ضائع کرتے، اجر المصلحین اجر اصلاح کرنے والوں کا. ہاں جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں. مضبوطی سے پکڑنے کا کیا مطلب ہے؟ گرنے نہ پائے، یہ مطلب نہیں ہے. مقصد اس کے اندر جو کچھ بھی ہے اس پر ٹھوک بجا کے عمل کرتے ہیں. کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ اللہ نے فرمایا ہے میں نے یہ کرنا ہے، دنیا ناراض ہوتی ہے ہو، لیکن دنیا اگر خوش ہو اور اللہ ناراض ہوتا ہو تو مجھے یہ کام نہیں کرنا، میں نہیں کروں گا. تو یمسکون بالکتاب، تمسک بالکتاب، یہ ہر دور کے ہر نبی کا زور رہا ہے. اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تمسک بالکتاب والسنہ، کتاب اور سنت کو مضبوطی سے پکڑنا، تھامنا، یہ اس امت کا موٹو ہے
اور اسی کو لے کے چلنا ہے، اسی پر عمل کرنا ہے اور اسی کو لے کے آگے چلنا ہے، اسی کو پڑھنا پڑھانا ہے، اسی کے ذریعے مسلمان بنتا ہے اور دوسروں کے سامنے مسلمان بن کے آتا ہے۔ تو وہ لوگ جو یمسکون بالکتاب، مضبوطی سے پکڑتے ہیں کتاب کو، یعنی کتاب کوئی حالات کیسے بھی ہو جائیں، برادری کچھ کہے، رواج کچھ کہیں، خود کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزارنا ہے، اس کے یہی کام ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اور پھر ساتھ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، عملی طور پر وہ نماز کو پڑھ کے بھی دکھاتے ہیں، باجماعت نماز پڑھتے ہیں۔ تو ایسے لوگ اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، ایسے اصلاح کرنے والوں کے اجر کو ہم بالکل ضائع نہیں کریں گے۔ یہ دیکھیں نا کتنی اہم بات ہے یہ، یعنی انسان خود کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لے، نماز باجماعت قائم کرے، پڑھے، تو اس کو کہا ہے مصلح۔ اللہ تعالیٰ ان کو فرماتے ہیں یہ مصلح لوگ ہیں، یہ اصلاح کرنے والے ہیں۔ ان کے اپنے خاموش عمل جو ہیں وہ دوسرے کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ سوچیں کہ یہ بندہ ٹھیک ہے، میں غلط کر رہا ہوں۔ کوئی بھی رسم و رواج ہو، اس پہ بندہ یہی کہے جی اس وقت کتاب اللہ کیا کہتی ہے، بندہ کہے میں اس کو پکڑوں گا، باقی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو وہ اتنا کہہ دینا، دوسروں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، سنتے ہیں اور مانتے ہیں اس بات کو کہ بھئی یہ ٹھیک کر رہا ہے، ہم غلط کر رہے ہیں، لہذا ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے۔ تو ایسا بندہ مصلح بن جاتا ہے، اور ایسے مصلح کا اجر جو ہے اللہ فرماتے ہیں میں کبھی ضائع نہیں کروں گا، اس کو ڈبل اجر ملیں گے۔ یہ خود ٹک جانے کا، جم جانے کا، اور دوسرے کو جم کے دکھانے کا میسج بھی کنوے ہو گیا۔ اور اگر اس جم جانے سے دوسرے کی اصلاح ہو جاتی ہے، دوسرا پلٹ جاتا ہے، تو اس کا بھی اجر اور ثواب اس کو ملے گا، کیونکہ یہ سبب بنا ہے اس کو راہ راست پہ لانے کا۔ یہ ہمارا دین۔ وَإِذْ، اور جب نَتَقْنَا، اٹھایا ہم نے، الجبل، پہاڑ کو، فوقہم، ان کے اوپر، کأنہ، گویا کہ وہ ذلۃ، ایک سائبان تھا، وظنوا، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ انہ، کہ بے شک وہ واقع، گرنے والا ہے، بہم، ان پر۔ خذوا، پکڑو، ما، جو، آتیناکم، دیا ہے ہم نے تمہیں، بقوت، ساتھ قوت کے، واذکروا، اور یاد کرو، ما، جو، فیہ، اس میں ہے، لعلکم، تاکہ تم، تتقون، متقی بن جاؤ۔ نتقنا الجبل، نتق کا لفظ جو ہے عربی زبان میں کسی شے کو دوسری شے سے جدا کرنا، اور پھر اس کو جدا کرنے کے بعد اس کو اٹھا لینا۔ مثلا پہاڑ جو ہے وہ زمین کے ساتھ لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس پہاڑ کو زمین سے جدا کیا، یعنی اٹھا لیا، اور جدا کر کے پھر اس کو اٹھایا، بالکل ایسے کہ کأنہ ذلۃ، گویا کہ وہ ایک چھتری تھی۔ ذلہ سائبان کو کہتے ہیں، ایسی چیز جو سایہ دینے والی ہو۔ ظلال اسی سے ہے، ظلال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سایہ۔ تو اب جو کیفیت ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بتائی۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، اور جب اٹھایا ہم نے، اکھاڑا ہم نے پہاڑ کو، اور اٹھا کھڑا کیا اس کو، فوقہم، ان کے اوپر، کأنہ ذلۃ، گویا کہ وہ ایک سائبان تھا۔ یہ نتقنا میں نا کے جو الفاظ ہیں نا، یہ قابل غور ہیں۔ ہم نے، اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرمائے میں اتنی قدرت رکھتا ہوں، قادر مطلق ہوں، جب چاہوں کسی چیز کو بھی تمہارے لیے ایک عذاب کی صورت بنا سکتا ہوں۔ پہاڑ کو یہ بندہ یہی سمجھتا ہے نا جی پہاڑ ہے، بھاری چیز ہے، کون اس کو اکھاڑ سکتا ہے، کون اس کو اٹھا سکتا ہے، اور کون اس کو ہمارے اوپر لا سکتا ہے۔
اور وہ بھی ایسا ہو گیا کہ کأنہ ظلۃ، گویا کہ وہ ایک سائبان تھا، سایہ تھا، وہ جدھر جاتے وہ ان کے اوپر ہے، چھوڑتا نہیں تھا ان کو۔ تو یہ جیسے چھتری انسان اپنے پاس رکھتا ہے دھوپ سے بچنے کے لیے، بارش سے بچنے کے لیے، تو جدھر جاتا ہے اس کا سایہ اوپر ہوتا ہے۔ تو یہ پہاڑ بالکل ایسا تھا۔ تو وظنوا، اور انہوں نے سمجھ لیا، یہ سمجھ لیا کا مطلب یہاں کیا ہے؟ یقین کر لیا۔ ظن کا جو مطلب ہے نا عربی زبان میں، وہ ہوتا ہے گمان کرنا، خیال کرنا، ٹھیک ہے؟ آپ کو کوئی بات آپ سے کرتا ہے، آپ اس کی بات کو سنتے ہیں، تو آپ اب ایک ایسی پوزیشن پہ ہیں کہ آپ کو خیال بھی آتا ہے کہ شاید یہ بات صحیح ہو، شاید یہ بات غلط ہو۔ تو یہ درمیانی جو کیفیت ہے نا، اس کا نام ہے ظن، ٹھیک ہے نا؟ تو اس ظن سے نکلنے کے لیے آپ تھوڑی سی ریسرچ کرتے ہیں، اور جب ریسرچ کرتے ہیں نا تو اس وقت آپ ظن سے نکل آتے ہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے یہ بات جو کہی گئی بالکل صحیح کہی گئی ریسرچ کے ذریعے۔ اور ریسرچ کے ذریعے یہ بات بھی پتہ چل جاتی ہے کہ جو بات کہی گئی وہ جھوٹ کہی گئی ہے۔ تو ظن جب ادھر یا ادھر چلا جاتا ہے تو وہ اپنے معنی میں ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ پہاڑ ہے، وہ آ گیا اوپر، تو ٹھیک ہے آ گیا، لیکن جب یہ یقین ہوگا کہ یہ پہاڑ اب ہمارے اوپر گرے گا اور ہمیں ہمارا قبرستان بنا دے گا یہ، تو یہ کیسے ہوا؟ وہ اس طرح کہ وہ سائبان کی طرح ان کے آگے پیچھے تھا، وہ ادھر بھاگتے وہ ان کے اوپر ہے، وہ ادھر بھاگتے انہیں یقین ہوگا کہ اب ہم اس سے چھٹکارا نہیں پا سکتے، اب یہ ایک موت کی طرح ہمارے سر کے اوپر لٹکا ہوا ہے۔ تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ خذوا ما آتیناکم بقوہ، تم نے کتاب مانگی تھی، ہم نے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی، اور وہ تورات تمہارے پاس آئی، تم نے کہا نہ ہم اس کو مانتے ہیں نہ عمل کرتے ہیں۔ تو اس وقت ہم نے کہا بتاؤ اس کتاب کو مانو گے یا نہیں، عمل کرو گے یا نہیں؟ یہ قوت کا مطلب ہے، خذوا ما آتیناکم بقوہ، بتاؤ اس کو مانتے ہو یا نہیں؟ اس کے اندر جو کچھ میں نے مسائل بتائے، احکام دیے ہیں، ان پر عمل کرو گے یا نہیں؟ تو انہوں نے اس موقع پہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم عمل کریں گے، لیکن ساتھ دل ہی دل میں یہ کہہ دیا کہ ہم سے نہیں ہوتا عمل۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ ہی آتا ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد کرو۔ یاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ذکر کرو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بس اس کا ذکر کرتے رہو جھوم جھوم کے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی مسئلہ درپیش آئے اس کتاب کو کھولو، اس کے مسائل کو یاد کرو، اور یہ کتاب تمہیں جب گائیڈ کرتی ہو تو اس مسئلے پر تم نے عمل کرنا ہے، اس حکم کو ماننا ہے، تب جا کے لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ، گناہوں سے بچ جاؤ، خدا خوفی تمہارے دلوں میں آ جائے۔ بندے کہتے ہیں نا ہم گناہ میں پڑے رہتے ہیں، کیسے بچیں؟ ہم سے نہیں چھوٹتے گناہ۔ اس کا حل یہی ہے کہ اللہ نے جو کتاب دی ہے، اس کتاب کو انسان وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، جو کچھ اس میں اللہ نے حکم دیا بس اس پر عمل کرتا جائے، اس کو مانتا جائے، اس پر عمل کرتا جائے، دیکھے انسان کہ کس طرح اس کے اندر سے اچھائی نکلتی ہے، کس طرح وہ گناہوں سے بچتا ہے، کس طرح اس کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے۔ تو کتاب تو اس لیے دی جاتی ہے، کوئی اس لیے تھوڑی دی جاتی ہے کہ بس انسان اس کو بڑے عزت اور احترام سے چومے، چاٹے، غلاف میں لپیٹے اور اوپر سب سے اوپر رکھ دے اور دھوڑ پڑتی رہے اس پہ۔ تو یہ ہوتا ہے کتاب دینے کے بعد، اگر کوئی قوم
کوئی قوم کتاب لینے کے بعد اس پر عمل نہ کرے، عذاب مسلسل رہتا ہے اس پہ جب تک کہ وہ اس کتاب کی طرف پلٹتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی کتاب دی ہے، قرآن مجید۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ اس کو جب تک اس کو پڑھتے رہے، اس کو یاد کرتے رہے، اس پر عمل کرتے رہے، ہمارے اندر خدا خوفی رہی، ہم اللہ سے جڑے رہے، کتاب سے جڑے رہے، اور اللہ کی رحمتیں بھی ہم پر برستی رہیں۔ اور جب ہم نے کتاب کو چھوڑ دیا، جو اس وقت ہماری حالت ہے، مجموعی حالت مسلمانوں کی اس وقت یہی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کوئی رحمتیں تھوڑی برسانی ہے۔ کیا ہمارا ہر مسلمان آج اندر سے خائف نہیں ہے؟ کیا ہوگا میرا؟ کیا ہوگا ہمارا؟ کیا بنے گا ہمارا مستقبل؟ کیا ملک بچے گا بھی صحیح کہ نہیں؟ ہے خوف کیا نہیں؟ ہر مسلمان کو یہ خوف ہے، اور وجہ کیا ہے؟ اس کتاب کو چھوڑنے کی، وہ کچھ نہیں۔ تو اس لیے اس کا حل یہی ہے کہ ہم اسی کتاب کی طرف پلٹیں، اور خذوا ما آتیناکم بقوہ، ایک بات۔ دوسری واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، دوسری۔ پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ نتائج دکھاتا ہے یا نہیں۔ تو بہرحال یہ بنو اسرائیل کی بات تھی، واقعہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلی سورہ بقرہ میں، اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں دوبارہ ذکر کیا ہے تاکہ بنو اسرائیل کو یہ علم ہو جائے اور مسلمان بھی سمجھیں۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، اور جب نکالا آپ کے رب نے، من بنی آدم، بنو آدم سے، من ظہورہم، ان کی پشتوں سے، ذریتہم، ان کی اولاد کو، وَأَشْهَدَهُمْ، اور ان کو گواہ بنایا، عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، ان کے نفسوں پر، الستُ، کیا نہیں ہوں میں، بربکم، رب تمہارا۔ ایک تو یہ عالم دنیا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک عالم، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا اور علماء اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں عالم ذر، ذریت کا ایبریویشن ہے، عالم ذر، یعنی جب ہم انسان ایک ایسی عالم میں تھے، صرف ہماری روحیں تھیں، ہمارا وجود جسم نہیں تھا، تو سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پشت سے جتنے بھی انسانوں نے قیامت تک پیدا ہونا تھا، ان سب کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آدم کی اولاد در اولاد سے ہونے والے سارے بچوں کی روحوں کو میں نے نکالا، اور نکال کے، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ نے ان روحوں کو نکالا، اور نعمان نام کی ایک جگہ ہے، وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے ان روحوں کو نکال کے پھیلا دیا، اور پھیلا کے ایک سوال کیا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو قالوا بلا، سبھی نے کہا کیوں نہیں اللہ، واقعی تو ہمارا رب ہے، شہیدنا، ہم اس کے گواہ ہیں۔ تو یہ جو گواہی ہم نے دی ہے، یہ ہمارے اپنے حق میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے حق میں ہے۔ یہ ہے وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان کو گواہ بنایا ان کے اپنے اوپر کہ واقعی ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، ہمارا رب اللہ ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ یہ رب ہونا جو ہے اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ہم سے اس کا اقرار لیا ہے، اس لیے جب ہم دنیا میں آئے ہیں تو اب یہ دین ہماری فطرت میں، ایک ایک بچے کی فطرت میں، نیچر میں یہ داخل ہوتا ہے۔ وہ اس طرح کہ اگر کسی بھی بچے کو ماحول سے نکال کے، انسانوں کے ماحول سے نکال کے، اسے کھلی ماحول میں چھوڑ دیا جائے اور خود ہی بخود وہ پلتا رہے، بڑھتا رہے، تو جب اس کو شعور آئے گا نا تھوڑا سا، تو اس وقت وہ اپنے آپ سے سوال کرے گا میں کون ہوں؟ مجھے کس نے پیدا کیا؟
میرا پیدا کرنے والے کون ہیں؟ یہ زمین، یہ آسمان، یہ پہاڑ، یہ پتھر، یہ باغات، یہ کس نے بنایا؟ یہ جانور کس نے بنائے ہیں؟ ایک سوال بچے کے ذہن میں اگر اس کو ماحول سے نکال کے کھلے ماحول میں چھوڑ دیا جائے تو وہ ضرور اپنے آپ سے یہ سوال کرے گا، اور وہ چاہے گا کہ ان سوالوں کا مجھے جواب ملے۔ تو یہ وہ فطری سوال ہے جو انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے، اور فطری جواب اس کو پھر یہی ملتا ہے کہ میرا آسمان و زمین کا، پہاڑوں کا، اور پھر اس کے اوپر بسی ہوئی ہر چیز کا جو خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ وہ فطری سوال ہے، اور اس کا فطری جواب انسان کو مل جاتا ہے۔ اس لیے اسلام کو دین فطرت کہتے ہیں۔ یہ دین ایسا ہے کہ انسان کی اپنی فطرت اس کی طرف راغب ہوتی ہے، اس کے اپنے اندر سوال اٹھتے ہیں، اور ماحول اس کو جواب دے دیتا ہے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ، پھر اس کے والدین کیا کرتے ہیں؟ یُحَوِّدَانِهِ، اگر وہ یہودیوں کے گھر میں پیدا ہوئے تو اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، او یُنَصِّرَانِهِ، اور اگر عیسائیوں کے ہاں پیدا ہوتا ہو وہ اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں، او یُمَجِّسَانِهِ، یا مجوسیوں کے ہاں پیدا ہو جو آتش پرست ہیں، پارسی ہیں، ان کے ہاں اگر وہ پیدا ہو تو وہ اس کو پارسی بنا دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ بالکل اس طرح بناتے ہیں جیسے ایک جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان ہوتے ہیں، وہ کان کٹا نہیں ہوتا، بالکل بچہ ایسے پیدا ہوتا ہے، مگر جو ہی بڑا ہوتا ہے اس کے ماں باپ اس کو فطرت سے ہٹا کے دوسری طرف لے جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ہمارے اس دین کی سچائی کی گواہی ہے کہ پہلے دن سے ہی نہیں، روز ازل سے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو پسند کیا تھا، اور اسی دین کو انسان کی فطرت میں داخل کیا ہے، اور جو بھی انسان اگر اس کو جج کرنا چاہتا ہے تو وہ تجربہ کر کے دیکھ لے، اپنے بچوں کو ذرا چھوڑ دے ماحول میں، اپنے اثرات نہ ڈالے، کچھ نہ کہے اس کو، نہ ان کے سامنے کوئی ایسی حرکت کرے، بس وہ چھوڑ دے ان کو، وہ بچے خود بڑے ہوں گے، خود دیکھیں گے، ہر چیز کا سوال ذہن میں پیدا ہوگا اور پھر اس کا جواب بھی ان کو ملے گا، وہ خود پکار اٹھیں گے اور پھر جواب میں یہی کہیں گے، سوال یہ ہوگا الست بربکم قالوا بلا، سب نے ہی کہنا ہے۔ تو اس لیے یہ دین بڑا اچھا دین ہے۔ اس دین کے علاوہ جو دوسرے مذہب بنے ہوئے ہیں وہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، اس لیے ان مذاہب کو ہم دین فطرت نہیں کہہ سکتے، یہ صرف دین اسلامی ہے جس کو دین فطرت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، اور جب نکالا تیرے رب نے، مِن بنی آدم، آدم کی اولاد میں سے، یعنی آدم سے، پھر آدم کی اولاد میں سے، پھر اس کے بچوں میں سے، پھر اس کے بچوں میں سے، یہ قیامت تک کا جو سلسلہ ہے، ان کو نکالا، من ظہورہم، ان کی پشتوں سے، ظہر کی جمع ہے ظہور، ظہر کہتے ہیں کمر کو، پشت کو، ٹھیک ہے، ذریتہم، ان کی اولاد کو، یہ ہے عالم ذر، ٹھیک ہے۔ تو یہ ذریت کا کیا ہے؟ مخفف ہے، ایبریویشن ہے۔ وَأَشْهَدَهُمْ، اور ان کو گواہ بنایا، عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، ان کے نفسوں پر، یعنی خود بندوں نے کہا ہے، ان کو گواہ بنایا، بھئی یہ بتاؤ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا، انہوں نے کہا، یعنی سب اولاد نے، قیامت تک پیدا ہونے والوں بچوں نے کہا، بلا، کیوں نہیں، شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں۔ اب یہ سب کچھ ہم دے چکے، اب اللہ فرماتے ہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو تم ان تقولوا، تم یہ نہ کہو، یوم القیامت، قیامت کے روز، انا کننا، بے شک تھے ہم، عن ھذا، اس سے، غافلین، غافل، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ کل کو یہ نہ کہنا
تم نے عالم ارواح میں، عالم ذر میں اس بات کی شہادت دی ہے، اور وہ چیز تمہاری نیچر میں ہے، تمہاری فطرت میں ہے۔ اب تم فطرت سے اگر ہٹ جاتے ہو، اپنے کان کٹوا بیٹھتے ہو، ناک کٹوا بیٹھتے ہو، تو یہ فطرت سے ہٹنا ہے، یہ شیطانی کام ہے۔ کیونکہ شیطان نے قسم کھائی تھی نا، میں ان کو بگاڑ کے رکھ دوں گا، تو خیالی طور پر بھی، عقائد کے اعتبار سے بھی انسانوں کو بگاڑتا ہے۔ تو اس لیے کل کو یہ نہ کہنا قیامت کے روز کہ انا کننا عن ھذا غافلین، مولا ہم تو واقعی اس سے غافل تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تو ہمارا رب ہے، ہم تو کسی اور کو رب سمجھتے رہے، ہم تو کسی اور کی پوجا پاٹ کرتے رہے، کسی اور کو صاحب اختیار سمجھتے رہے۔ او تقولو، یا کل کو تم یہ نہ کہو کہ انما اشرکا، بے شک شرک کیا تھا، آباؤنا، ہمارے آباء و اجداد نے، من قبل، اس سے پہلے، وکننا ذریۃً، اور تھے ہم اولاد، من بعدہم، ان کے بعد۔ یعنی کل کو تم یہ بھی نہیں کہہ سکتے اب کہ اللہ، ہمارے آباء و اجداد جو تھے انہوں نے شرک کیا تھا، ہم ان کی اولاد تھے، تو یہ شرک ہمیں وراثت میں ملا، ہم ان کی اولاد تھے نا، تو وہ شرک ہمارے اندر آ گیا، تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ قصور تو ہمارے آباء کا ہے۔ تو اللہ، کیا تو ان آباء کی بے وقوفانہ حرکتوں سے، غلط کاموں سے، کیا تو ہمیں بھی سزا دے گا؟ یہ تو ہمیں انہوں نے پٹیاں پڑھائی تھیں ہمارے آباء و اجداد نے، اور کہا تھا کہ یہ کام کرو۔ ہم جس گھر میں پلے بڑھے وہاں یہ شرک تھا، بت تھے، ان کی پرستش ہوتی تھی، بت بنتے تھے، وہ چیزیں ہمارے اندر بھی آ گئیں، تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ قصور تو ہمارے آباء کا ہے۔ تو کیا ان کی غلط کاریوں پہ اللہ تو ہمیں سزا دے گا؟ دیکھیں نا کتنے ہوشیار لوگ ہیں، دنیا میں رہنے کے لیے دنیا کے جتنے کام ہیں وہاں آباء و اجداد کو نہیں دیکھ رہے، وہاں ہر شے نئی قبول کرتے ہیں، وہاں نہیں دیکھتے کہ بابا جو تھے ان کا گھر کچا تھا، وہ گدھے پہ سوار ہو کے سفر کرتے تھے، اور پھر اسی طرح ایک ڈش بنتی تھی گھر میں، آرام سے کھا لیتے تھے، ایک چھوٹا سا گھر ہوتا تھا جس میں ہم سب بہن بھائی رہتے تھے، ہم بھی یہی سنت اپنائیں؟ نہیں، وہاں یہ ہے کہ دنیا کے بارے میں آنکھیں کھلی ہیں انسان کی، کہ بڑا گھر ہو، ہر بچے کا الگ کمرہ ہو، بہترین کھانے ہوں، رشتہ داروں کی پرواہ نہ ہو، علیحدہ رہنا ہے۔ دنیا کے اعتبار سے ہم بڑے ہوشیار، مگر عقیدے کے اعتبار سے ہم بڑے گمراہ، اور پھر اتنے گمراہ کہ اپنے آباء و اجداد کو آج ہم رب کی جناب میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ مبتل تھے، وہ غلط کار لوگ تھے۔ یہ ہے، یعنی شرک جو ہے انسان کو کہیں ٹکنے نہیں دیتا۔ اتنا یہ ناپختہ مسلک ہے جو دنیا میں بندے کے اپنے شرک کے بارے میں اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ آج میں اس خدا کے آگے جھکا ہوا ہوں، تو کسی اور نے مجھے بتایا کہ اس سے بڑا خدا یہ ہے جو یہ کرتا ہے، تو میں اس کو چھوڑ کے اس کی طرف جھک جاتا ہوں۔ اور جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ خدا بھی میری کچھ نہیں کرتا، تو میں پھر یہ بھی کرتا ہوں کہ ان خداؤں کو توڑ دیتا ہوں، پھینک دیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، کوئی بڑا خدا میں لیتا ہوں۔ یعنی یہ مشرک کے نظریات ہوتے ہیں اپنے خدا کے بارے میں۔ کیا مسلمان ایسا سوچ سکتا ہے؟ ایک موحد سوچ سکتا ہے کہ جس اللہ کو میں مانتا ہوں، جس کی میں عبادت کرتا ہوں، کہ اس کے اندر یہ قدرت نہیں، یہ طاقت نہیں، یہ اختیار نہیں اس کے پاس؟ بندہ کہتا ہے، مومن یہ کہتا ہے کہ اللہ کے پاس اختیارات ہیں، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس لیے وہ اللہ کے در کو چھوڑ کے کسی اور جگہ۔ تو یہاں دیکھیے اپنے آباء و اجداد کو بھی مشرک کہہ رہے ہیں، اور اپنے آباء و اجداد سے بچنے کے لیے انہیں کہتے ہیں کہ وہ غلط کار لوگ تھے۔ ہمارا اس میں کیا قصور ہے؟
وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نُفَصِّلُ الْآيَاتِ ہم کھول کر بیان کرتے ہیں آیات کو، وَلَعَلَّهُمْ اور تاکہ وہ یرجعون رجوع کر لیں، یعنی بتا دیتے ہیں، بتا دیا ہے کہ دیکھیے دنیا میں آنے سے پہلے تم گواہی دے چکے، اور دنیا میں اب رہتے ہوئے تمہیں بتایا جا رہا ہے رسول کے ذریعے سے، کتاب کے ذریعے سے، کل کو رب کے حضور تمہاری کسی قسم کی معذرت نہیں چلے گی، اس لیے جو کہا جا رہا ہے اس کو مان لو۔ کھول کھول کے ہم ایک ایک چیز بیان کر رہے ہیں۔ آج تم ہی ہو جو یہ کہتے ہو کہ وجدنا علیہ آباءنا، اے نبی ہم آپ کی بات کو نہیں مان سکتے، ہمارے آباء و اجداد یہی کرتے چلے آئے ہیں، ہم بھی وہی کریں گے۔ آج تم یہ زبان بول رہے ہو، کل کو تم نے کہنا ہے اپنے والدین کے خلاف گواہی دینی ہے، اپنے آباء و اجداد کو کہنا ہے کہ یہ مبتل غلط کار لوگ تھے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ اور تلاوت کیجیے ان پر اور پڑھیے ان پر، نَبَأَ الَّذِي خبر اس شخص کی، آتَيْنَاهُ دی ہم نے اس کو، آیاتنا اپنی آیات۔ وَاتْلُ یہ تلاوت سے ہے، ٹھیک ہے، تلاوت سے ہے۔ اتلو فعل امر ہے، اور پڑھیے تلاوت کیجیے۔ نبأ خبر کو کہتے ہیں، ہے نا، عما یتساءلون عن النبأ العظیم، اذا جاءکم فاسق بنبأ تلک من انباء الرسل، نبأ کی جمع انباء ہے، تو نبأ کہتے ہیں خبر کو۔ الذی آتیناہ آیاتنا فانسلخ، فانسلخ، سلخ، سلخ اس کو کہتے ہیں۔ کسائی جب ذبح کرتا ہے نا جانور کو، تو اب جب اس کی کھال اتارتا ہے نا تو اس کو کہتے ہیں سلخ، کھال اتار کے گوشت نکال دیتا ہے، اسی سے سلی خانہ ہے۔ سلخ کو ہم نے سلی خانہ میں بدل دیا، عربی زبان کے لفظ کو ہم نے تھوڑا سا فارسی کا رنگ ڈال کے اس کو سلی خانہ بنا دیا، تو ویسے ہے سلخ۔ تو فانسلخ، پس وہ نکل گیا، منہا ان سے، یعنی کسی مخصوص شخص کے بارے میں کچھ کہتے ہیں۔ بلعم بن باعورا ایک صاحب تھے، بلعم بن باعورا، ماضی کی ایک شخصیت ہے، ایک کردار ہے، شخص ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی آیات کا علم دیا۔ اپنی آیات کا علم سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی پہچان، رسول کی پہچان، کتاب کی پہچان، عقائد اور نظریات کی پہچان اس کو عطا کر دی۔ بڑا سمجھدار انسان تھا، عقل مند اور دانا تھا۔ جس کو آج کل کے دور میں کہتے ہیں انٹلیکچوئل۔ تو آیات کا علم اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو دیا، لیکن فانسلخ منہا، جب وقت آیا ان کو سمجھانے کا، ان پر عمل کرنے کا، یا ان پر عمل کر کے دکھانے کا، تو فانسلخ منہا، تو وہ نکل گیا ان سے۔ کیسے نکلا؟ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، پھر پیچھے لگ گیا اس کے شیطان۔ انسان کس طرح آیات کے علم سے نکلتا ہے، وہ حالات اس کو پھیر دیتے ہیں۔ کوئی حکومت وقت ہے، وہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ بھئی تم عالم ہو، بتاؤ یہ مسئلہ کیسے ہے، یہ لو چیک۔ وہ صحیح مسئلہ بتانے کی بجائے وہ حکومت وقت کو خوش کرنے کے لیے وہ مسئلہ بتائے گا۔ یہ ہے فانسلخ منہا۔ فانسلخ منہا کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ جو آیات کا علم اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے وہ اتنا پختہ ہے
اتنا پختہ ہے کہ مجھے ماضی کے علماء کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو میں کہوں وہی ٹھیک ہے، اور میں حالات کے مطابق اپنے اس علم کو ڈھال کے لوگوں کو قائل کر دوں کہ دیکھیے ان آیات کا مفہوم یہ ہے، اور جو دین سمجھانا چاہتا ہے، دین کی جو روح ہے وہ نکال دیتا ہے بندوں کے اندر سے، ان کے عمل سے۔ وہ کہتا ہے بس مسلمان ہونا کافی ہے، اللہ کو مانتے ہو کافی ہے، بس باقی جو چیزیں چھوڑیے۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، تو اس طرح وہ نکل جاتا ہے۔ دنیا سامنے آ جائے، لوگوں کا ایک جھمگٹا سامنے آ جائے، کچھ عقیدت مند اکٹھے ہو جائیں اور الٹی سیدھی باتیں سننے کے وہ شوقین ہوں، اور وہ پسند بھی کریں کہ ہاں حالات کے مطابق جس طرح ہم چل رہے ہیں ایسے ہی ہمیں سمجھا دیا جائے، ہم چینج نہ ہوں، قرآن کو چینج کر دیں، کتاب اللہ کو چینج کر دیں، آیات کو چینج کر دیں، تو ان کو خوش کرنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، وہ ان سے نکل جاتا ہے، ان آیات پر عمل نہیں کرتا، نہ ان کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرتا ہے، بلکہ کوئی الٹے مسائل بتاتا ہے ان کو۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، پھر پیچھے پڑ جاتا ہے اس کے شیطان۔ شیطان کہتا ہے یہی تو میرا یار ہے، یہی تو میرا دوست ہے، اس لیے کہ اس کے پاس آیات کا علم ہے، اور علم ہوتے ہوئے وہ اس کو ڈسٹارٹ کرنا جانتا ہے، تحریف کرنا جانتا ہے، الفاظ کو بدلنا جانتا ہے، اور لوگوں کے حالات کو دیکھ کے اس کے مطابق ان کو پھانسنا بھی جانتا ہے۔ تو فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، وہ اسی کو پٹیاں پڑھاتا ہے، دیکھو یہ ایک اور نقطہ ہے، اس کو سمجھو، یہ ایک اور اہم بات ہے، اس کو سمجھو، آیات میں یہ کہا گیا ہے، اس کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی سمجھا دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے اس بات کا مفہوم یہ بھی بتا سکتے ہو۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان تو کئی خیالات دلاتا ہے نا، آیات کو توڑ مڑوڑ دو، مسائل کو کچھ اور بنا کے پیش کر دو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں ان باتوں کو بھی توڑ مڑوڑ کے لوگوں کے سامنے پیش کر دو، اور کہہ دو کہ اللہ کی آیت کا یہ مطلب نہیں ہے بلکہ یہ مطلب ہے، جبکہ پچھلے علماء میں سے کسی نے کچھ نہ کہا ہو، حدیث رسول کا یہ مطلب ہے، جبکہ پچھلے علماء نے کچھ اور مطلب بتایا ہو، پھر وہ یہ کہے کہ میں علماء کا پابند ہوں۔ اس نے تو یہی کہنا ہے کہ میں نے جو سمجھا ہے وہی ٹھیک سمجھتا ہوں۔ وقت کا رسول ہو یا علماء دیگر ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے آیات کا علم دیا، وہ ان آیات کو، ان کے علم کو کوئی ویلیو نہ دے، بس اپنے آپ کو ہی سمجھے میں بڑی شے ہوں، تو یہ شیطان ہی اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور کون ہے؟ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو وہ ہو گیا گمراہوں میں سے۔ صرف نہ خود گمراہ ہوا بلکہ دوسروں کو بھی اب گمراہ کرنے رہے۔ وَلَوْ شِئْنَا، اور اگر چاہتے ہم، لَرَفَعْنَاهُ، البتہ بلند کرتے ہم اسے، بِہَا، ساتھ ان کے، اگر وہ ان آیات پر صحیح طور پہ عمل کرتا تو ہم چاہتے تو اس کو بڑا بلند مقام دے دیتے۔ وقت کے جتنے بھی علماء ہیں ان سے بڑھ کر اس کا مقام ہوتا، اس کو عزت ملتی، اس کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کی اصلاح ہو جاتی، لوگ دین کی طرف پلٹ آتے۔ اگر ہم چاہتے تو یہ کر سکتے تھے۔ وَلَكِنَّهُ، اور لیکن وہ، اخلدا، جھک گیا، اِلَى الْأَرْضِ، طرف زمین کے۔ اخلدا کا مطلب کیا ہے؟ جھک گیا، لیکن یہ ہمیشہ معنی ہم پڑھتے ہیں خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں وہ اس میں۔ تو جھک گیا زمین میں، یعنی زمین کی طرف اس طرح جھکا کہ جیسے بس زمین ہی ہمیشہ اس کے پاس رہے گی۔
زمین کے اندر سے جو چیزیں فوائد مجھے ملتے ہیں وہی ہمیشہ میرے پاس رہیں گے. اس کی سوچ یہی بن گئی. وہ زمین کی طرف جھکا، زمین کے مادہ کی طرف جھکا، زمین سے حاصل ہونے والے فوائد کی طرف جھکا، اللہ کی طرف نہ جھک سکا. واتبع ہواہ، اور اس نے پیروی کی اپنی خواہش کی. یہ نہیں دیکھا کہ اللہ کی خواہش کیا ہے، رسول کیا چاہتا ہے، ان کے مطالب کیا ہیں ان آیات سے، مگر اس نے اپنے دل کی جو خواہش تھی اس کو پورا کرنا چاہا، اور اپنی خواہش کے مطابق لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس نے آیات کے مفہوم کو بتانا شروع کر دیا. یہ ہے واتبع ہواہ. فمثلہ، تو اس شخص کی مثال کمثل الکلب، مانند مثال کتے کے ہے. ان تحمل، وہ کیسے کہ ان تحمل، اگر تو حملہ کرے علیہ، اس پر، یلہث، وہ زبان نکالتا ہے. لہث، لہث کا مطلب ہانپنا کانپنا بھی ہوتا ہے. تو تم اس پر حملہ کرو تب بھی اس نے زبان نکالنی ہے. او تترکہ، یا تم اس کو چھوڑ دو، یلہث، وہ تب بھی اپنی زبان نکالتا ہے. یہ کتے کی مثال دی ہے. کہاں انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے صحیح علم دیا، ذرا تھوڑا سا وہ ڈیویٹ ہوا، ذرا ان کے مطالب کو اس نے توڑ مروڑ کے پیش کرنا شروع کیا اور اپنی نفس، اپنی خواہش کا بندہ بن گیا، تو ایسے شخص کی مثال اللہ تعالیٰ نے کتنی بری دی ہے، کتنی بری. کہاں انسان تھا، کہاں عالم تھا، اور کہاں وہ کتے جیسا بن گیا کہ اگر تم اس پر حملہ کرو تب بھی وہ زبان نکالتا ہے، اور اگر نہ کرو تب بھی وہ زبان نکالتا ہے. یہ حالت ہے اس کی. ذالک مثل القوم، یہ مثال ہے اس قوم کی، الذین، جنہوں نے کذبوا، جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو. یہ صرف اس شخص کی مثال نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں ہر وہ قوم جو ہماری آیات کو جھٹلائے گی ان کے لیے یہی مثال ہے کہ وہ سمجھ لیں یہ کتے جیسی ان کی حالت بن چکی ہے، اور ہر وقت ان کی زبان کھلی ہے، یہ لٹکائے پھرتے ہیں، رال ٹپکتی ہے، دنیا ملے رال ٹپکتی ہے، منع کریں بھونکتا ہے، اٹیک کرتا ہے، تب بھی اس کی زبان نکلی ہوئی ہے. فَاقْصُصِ الْقَصَصَ، بس بیان کرو واقعات کو، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ غور و فکر کریں. قصص قصہ کی جمع ہے. قصہ کہتے ہیں واقعے کو، ٹھیک ہے نا، قصہ واقعہ. ایک ہوتی ہے کہانی. کہانی جو ہے وہ انسان خود گھڑتا ہے، بناتا ہے، جس کو سٹوری کہہ دیتے ہیں. لیکن یہ ہیں واقعات جو واقع ہوئے ہیں، تو اس کے لیے قصہ کا لفظ ہے. ورنہ ان قصوں کو مشرکین نے جب سنا تھا تو کیا کہا تھا؟ اساطیر الاولین، دیو مالائی کہانیاں پہلے لوگوں کی. ساء مثلا القوم، تو لعلہم یتفکرون، شاید کہ وہ غور و فکر کریں. یعنی یہ مثال جو دی ہے، اس مثال پہ ذرا غور تو کریں، اور اس مثال کو ایسے شخص پہ چشمہ تو کریں. آپ دیکھیں تو صحیح، ذرا تھوڑا سا اس کو جواب دیں، یہ کس طرح تم پر اٹیک کرتا ہے، اور جب اٹیک کرتا ہے تو کس طرح اس کی زبان کھلی ہے، اور اگر چپ بھی رہو تب بھی اس کی زبان کھلی رہے گی، رال ٹپکے گی کہ دنیا مل رہی ہے، اس سے شہرت بڑھ رہی ہے، اور مجھے عزت مل رہی ہے، ہر طرف سے مجھے ویلکم کیا جا رہا ہے. او تترکہ یلہث. تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں میں نے یہ مثالیں اس لیے بیان کی ہیں لوگوں کو آپ بتائیں، لعلہم یتفکرون، شاید کہ وہ غور و فکر کریں، سوچیں کہ کہیں ہم اہل علم ہوتے ہوئے وہی حرکتیں تو نہیں کر رہے جو اس شخص کا کردار ہے.
کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل تو نہیں کر لے گا جن کے لیے اللہ نے یہ مثال دی ہے. کتنی بری ہے مثلا مثال القوم اس قوم کی الذین جنہوں نے کذبوا جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو. اللہ فرماتے ہیں بس مثال پر غور کریں کتنی بری مثال ہے جو ہم نے دی ہے. ایک طرف ہماری آیات کو جھٹلانے والے ہیں، تبدیل کرنے والے ہیں، غلط مطالب بتانے والے ہیں، اور دوسری طرف ہماری مثال دیکھ لیجئے. کیا یہ مثال ایسے شخص پر چسپاں نہیں ہوتی، ایسے گروہ پر، ایسی قوم پر چسپاں نہیں ہوتی جو لالچی ہے، حریص ہے، جس کو دنیا چاہیے، دین کا جس طرح بھی وہ ستیہ ناش کر سکیں وہ کریں، مگر اپنے آپ کو اسی دین کے اندر رکھ کے اور کہیں ہم بھی بڑے دیندار ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں کانو یظلمون جو اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. یہ ظلم ہے، زیادتی ہے کہ آیات کا علم اللہ دے، بندہ اس پر عمل نہ کرے اور دنیا کا بندہ بن جائے، حریص اور لالچی بن جائے. کتنا کب تک یہ کرے گا؟ آیتیں عمل کے لیے دی جاتی ہیں، عمل کیجیے عمل. کل اللہ نے انہی کے بارے میں پوچھنا ہے، ورنہ ظلم کر کے انسان آئے گا ہمارے پاس. من یہد اللہ جسے ہدایت بخشے اللہ فہو المہتدی پس وہی ہدایت پانے والا ہے. یہ بھی ہدایت بھی اللہ کا کام ہے، کسی اور کا کام نہیں ہے ہدایت دینا. ٹھیک ہے، اگر زیادہ سے زیادہ بندوں کا کام ہے، نبیوں کا کام ہے، علماء کا کام ہے، تو زیادہ سے زیادہ یہی ہے کہ لوگوں کو سیدھی راہ دکھا دیں. بس دکھا دیں کہ بھئی یہ راستہ ہے. باقی اس راستے پہ چلانا یہ اللہ کا کام ہے، کسی اور کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ مفہوم سمجھیے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی کوششیں کی. آپ تو صرف راہ دکھا سکتے تھے، اس راہ پہ چلانا اللہ کا کام ہے، کسی اور کا کام نہیں ہے. تو اس لیے جس کو اللہ سیدھی راہ پہ چلا دے ہدایت یافتہ وہی ہوتا ہے، چاہے وہ بلال حبشی کیوں نہ ہو. وَمَن يُضْلِلْ اور جس کو اللہ بھٹکا دے، چاہے وہ ابو لہب نبی علیہ السلام کا چچا ہی کیوں نہ ہو، ابراہیم علیہ السلام کے والد ہی کیوں نہ ہو، نوح علیہ السلام کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ تو یہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں. گمراہی کے باوجود اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں. اب ہدایت یافتہ ہونا اور گمراہی میں ہونا، اس کا معیار کیا ہے؟ کس طرح انسان سمجھ سکتا ہے دوسرے کو؟ وہ انسان کی سوچ سے، اس کے عمل سے، اس کے رویوں سے پتہ چل جاتا ہے. یہ بندہ سیدھی راہ پہ ہے کہ نہیں ہے، گمراہ ہے یا سیدھی راہ پہ ہے، پتہ چل جاتا ہے. آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھے نا، ذرا ڈسکس تو کریں. آپ حیران ہوتے ہوں گے، یار یہ لوگ اس طرح سوچتے ہیں، ایسے عمل کرتے ہیں، اور کتنی امیدیں انہوں نے باندھی ہوئی ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا. گمراہی کے باوجود وہ اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں، اور جو ہدایت پر لوگ ہیں ان کو کہتے ہیں ان سے بڑھ کر گمراہ کوئی ہے ہی نہیں. جبکہ ان کی صرف باتیں ہوتی ہیں، کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق ذرأنا پیدا کیے ہم نے لجہنم جہنم کے لیے کثیراً بہت سے من الجنی جنوں میں سے والانسی اور انسانوں میں سے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قضاء و قدر کا فیصلہ ہے، یہ تقدیر کا فیصلہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جنوں اور انسانوں میں لوگ پیدا کیے ہیں جنہوں نے صرف جہنم میں جانا ہے، اسی میں سڑنا ہے، اسی میں گلنا ہے، اور اسی کا عذاب ان کو ملتا رہے گا. جہنم کے لیے ہم نے ان کو پیدا کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے نا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ جہنم کا ایندھن کون ہے؟ انسان ہے، ناس لوگ ہیں. یہ لوگوں کا لفظ جنوں پر بھی بولا جاتا ہے. تو یہ
جن بھی ہیں اور انسان بھی ہیں اور پتھر بھی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ ہے پہلے سے۔ مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ کچھ انسان ایسے پیدا ہوں گے جنہوں نے میری کھل کے نافرمانی کرنی ہے، مجھے نہیں ماننا، انبیاء کو بھی نہیں ماننا، میرا مالک ہونا، میرا رب ہونا، میرا خالق ہونا ان کے لیے ناقابل تسلیم ہوگا۔ ایسے لوگ جو ہیں پیدا ہوں گے جو شرک کریں گے، ان کو جتنا بھی سمجھایا جائے وہ کہیں گے اس سے بہتر کوئی اور مذہب ہے ہی نہیں۔ وہ کھل کے نافرمانی کریں گے، نبیوں کی مخالفت کریں گے، جنگیں لڑیں گے ان کے خلاف، اور پھر اسی طرح نبیوں کے جو فالورز ہوں گے یہ ان کے خلاف بھی متحد ہو کے ان کو تکلیفیں پہنچائیں گے، اور اسی کفر میں جیتے جیتے آخر مر جائیں گے۔ یہ اللہ کا ایک سابق علم ہے، اور دیکھ لیجئے اسی علم کے مطابق اس دنیا میں یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے۔ ہمیں بعد میں علم ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کس شخص کے گھر پیدا ہوتے ہیں؟ آزر کے گھر، بت پرست ہے۔ ابراہیم بیٹا ہے، بڑے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو تھوڑی سمجھ عطا کی، یہ فطرت کی جو سمجھ ہے وہ دی۔ وہ دیکھتے ہیں اپنے باپ کو، وہ بت بناتا ہے، گھڑتا ہے اپنی طرف سے خوبصورت بنا کے، پھر اس کے بعد بازار میں ہاکر بن کے آوازیں لگاتا ہے کہ یہ بیچنا ہے، کون ہے اس کا خریدار، یہ بڑا خدا ہے۔ وہ نہ صرف بت گر تھا بلکہ بت پرست بھی تھا اور بت فروش بھی تھا، ہر جگہ اس نے شرک پھیلایا ہوا تھا۔ اب یہی بیٹا اپنے گھر میں اپنے والد کی ان حرکتوں کو دیکھتا ہے تو بیٹا بڑے اچھے طریقے سے سمجھاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، نہ باپ کو پتا ہے کہ میرا انجام کیا ہے، میرے مقدر میں اللہ نے کیا لکھا ہوا ہے، اور نہ بیٹے کو پتا ہے، لیکن بیٹا اپنے مقام پہ اپنے والد کو خوب سمجھاتا ہے، وہ نہیں سمجھتا بلکہ بیٹے پر تشدد کرتا ہے، سخت لفظ میں اس کو کہتا ہے نکل جاؤ گھر سے۔ وہ بڑے اچھے طریقے سے کہتے ہیں سلام علیک، ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں۔ اتنا کچھ ہوا، وہ اسی پر مرا، یعنی شرک کی بت پرستی کرتے کرتے وہ مرا۔ ابھی اس میں کس کا قصور ہے دیکھا جائے تو؟ اور سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم وہ توحید پر اللہ تعالیٰ نے ان کا اختتام کیا۔ یہ ہے وہ چیز کہ کوئی بھی نیکسٹ آگے ہونے والے جو کام ہیں ان کے بارے میں کوئی علم نہیں رکھتا، کوئی فیصلہ کن بات نہیں کر سکتا، یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے طے کیا ہوا ہے۔ تو اسی طے شدہ معاملے آپ دیکھ لیں، دنیا میں بہت کچھ ہو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا دور لے لیجئے، آپ کا اپنا چچا مسلمان نہیں ہوتا حالانکہ آپ نے اسلام قبول پیش کیا ہے، ابو لہب مسلمان نہیں ہوتا حالانکہ اس کو بھی اسلام پیش کیا ہے، مکہ کے اپنے رشتہ دار بہت سے تھے، آپ نے ان کو اسلام پیش کیا، نہیں ہوتے مسلمان۔ اب یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ فرماتے ہیں میں نے ایسے انسانوں کو جنوں کو پیدا کیا ہے جن کو میں نے جہنم میں ڈالنا ہے، اور وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اور معمولی بہت سے کثیرا من الجن، بہت سے جو جن ہوں گے انسان ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ جواب ہے اس سوال کا بھی، جی اگر اللہ نے ان کو پیدا ہی جہنم کے لیے کیا ہے تو پھر ان کا کیا قصور ہے؟ وہی یہ علم ہے، تقدیر کا علم جو اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتا ہے، اور اس کا حق ہے وہ جانے، ہمیں اس نے باندھا تو نہیں ہے نا۔ کیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے والد محترم کو توحید پیش کی تو کیا وہ بندھا ہوا تھا؟ وہ بڑا تھا، وہ تو چاہتا تو مان سکتا تھا، لیکن وہ تو الٹ گیا، اپنے بیٹے کے بھی خلاف ہو گیا اور اپنے بیٹے کو گھر سے بھی نکال دیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کسی کو باندھا نہیں ہے، بس تقدیر کا علم ہے کہ کل کیا ہونا ہے اللہ جانتا ہے۔
تو اس نے اپنے انہی فیصلوں کو ہمیں آگاہ کیا ہے کہ میں نے بہت سے انسان، بہت سے جن ایسے بھی پیدا کر رکھے ہیں جو جہنم کا ایندھن بنیں گے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کیوں جہنم میں جائیں گے؟ اس کی وجہ بھی اللہ فرماتے ہیں لہم قلوب. یہ مت سمجھیے گا کہ وہ انسان ہوں گے بس ایسے کوئی وجود ہوگا جن کی نہ آنکھیں ہوں گی، نہ کان ہوں گے، نہ دل ہوگا، تو ایسے بندوں کو، تو ایسے لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے دوزخ میں ڈال دینا ہے. نہیں، بہت سے ایسے، یہ سب وہ ہیں جن کے دل ہیں، دل جیسے عام انسانوں کا ہوتا ہے، جیسے مسلمان کا ہوتا ہے ایسے اس کا بھی ہوتا ہے، جیسے مومن کا ہوتا ہے کافر کا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح ان کے دل. لیکن لا یفقہون بہا، وہ نہیں سمجھ پاتے ان سے. فقہ کا لفظ اسی سے ہے، لا یفقہون. فقہ کیا لفظ ہوتا ہے؟ فقہ، فقہ ہوتا ہے، فقہ قاف پہ جزم ہوتی ہے. تو فقہ کس کو کہتے ہیں؟ دین کی گہری سمجھ کو. اس کو ہماری زبان میں، دینی زبان میں اس کو فقہ کہتے ہیں. یہ کوئی خاص الگ سبجیکٹ نہیں ہے. یہ دین کس چیز کا نام ہے؟ قرآن و سنت کا. تو قرآن و سنت کی جو گہری سمجھ جس کو حاصل ہے وہ کہتے ہیں یہ فقیہ آدمی ہے، یہ فقیہ ہے، ایک دین کا گہرا علم رکھتا ہے، سمجھدار ہے، صحیح فہم اس کو حاصل ہے. ٹھیک ہے؟ جن کو صحیح فہم حاصل ہوتا ہے وہ تو صحیح معنوں میں قرآن کو یا اللہ کی باتوں کو سمجھتے ہیں، وہ بھی فقیہ کہلاتے ہیں. اور جن کو ذرا ٹیڑھا علم حاصل ہوتا ہے، جن کے دلوں میں پہلے سے ہی ٹیڑھ ہوتی ہے، تو وہ سمجھتے تو ہیں مگر ڈنڈیاں مار، سیدھی بات نہیں سمجھتے. تو یہ بھی انسان تھے جن کو اللہ نے دوزخ میں ڈالنا ہے، دنیا میں موجود ہیں، ان کے دل ہیں. ان کو جب بات دین کی کہی جائے تو لا یفقہون بہا، وہ نہیں سمجھ پاتے. وہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی. غور و فکر نہیں کر. دل ہے، دل جس سے، یہ قرآن مجید کی ایک بڑی اہم بات ہے، یہ بھی یاد رکھیے. دل ہے جو سمجھنے کی چیز ہے، یعنی دل ہے جو سمجھتا ہے، یہ نہیں سمجھتا. یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے 1500 سال پہلے. ابھی تک ہم انسانوں میں یہ جھگڑا رہا کہ دل سمجھتا ہے یا غور و فکر کرتا ہے، یا انسان کا دماغ غور و فکر کرتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے دل ہے، دل. ان کو میں نے دل دیے ہیں جو نہیں سمجھ پاتے، نہ دین کو سمجھتے ہیں، نہ اللہ کو سمجھنا چاہتے ہیں، نہ رسول کو سمجھنا چاہتے ہیں، نہ کتاب کو سمجھنا چاہتے ہیں. پرے رہتے ہیں، پرے. کوئی ان کی دل کی خواہش نہیں ہوتی، کہتے ہیں کوئی دلچسپی نہیں ہمیں. اور اگر سمجھایا بھی جائے تو پھر بھی نہیں سمجھتے. کہتے ہیں ہاں سن لیا، بس ٹھیک ہے، میں جانتا ہوں. اب جاننا اور چیز ہے بھائی، اس کا گہرا فہم یہی ہوتا ہے کہ انسان اس کو قبول بھی کرے اور اس پر عمل بھی کرے. یعنی یہ کہنا کہ میں جانتا ہوں. کوئی گاڑی ہے آپ کے پاس، ہاں میں جانتا ہوں. کیسے جانتے ہو؟ وہ گاڑی ہوتی ہے، چلانا، اس کا چلانا، اس کو استعمال کرنا، وہ کیا تمہیں آتا ہے؟ صرف یہ کہہ دینا میرے پاس گاڑی ہے، اس کی چابی ہے، میں جانتا ہوں. کیا کرو گے بھائی اس گاڑی کو جب تم چلانا نہیں جانتے؟ تمہیں پتہ نہیں ہے ڈرائیونگ کیا چیز ہوتی ہے. تو اس چابی کو دکھا کے خوش ہونا ہے تم نے بس. تو کتاب، دین جب سنتے ہیں تو لا یفقہون بہا، وہ نہیں سمجھ پاتے اپنے دلوں سے. دل سے نہیں سمجھتے، دل سے چاہتے بھی نہیں ہیں، جاننا بھی نہیں چاہتے، پرے رہنا چاہتے ہیں. آج ہم مسلمانوں کے نوجوان جو ہے نا، وہ یہی کہتے ہیں بھئی دین کا علم زیادہ حاصل نہ کرو، جتنا حاصل کرو گے جتنی تمہیں سمجھ آ جائے گی، کل قیامت کو اللہ تعالیٰ نے تم سے پوچھنا ہے ہاں بھئی جو جانا اس پر عمل کیا. اس لیے بہتر یہ نہ سمجھو، نہ جانو. جب نہ جانو گے تو کل کو یہ سوال بھی نہیں ہوگا، اور اگر سوال بھی ہوگا تو کہو گے اللہ میں جانتا ہی نہیں تھا، میں کیسے عمل کرتا. یہ جھوٹی تسلی ہے.
دل ہے، دل اللہ جانتا ہے. اللہ فرماتا ہے میں نے اندر ایک آلہ رکھ دیا ہے اور وہ دل ہے. لا یفقہون بہا، یہ لوگ اس دین کو اپنے دلوں سے نہیں سمجھتے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، اور ان کی آنکھیں، اعین عین کی جمع ہے. لا يبصرون بہا، وہ نہیں دیکھ پاتے ان سے. یعنی آنکھوں سے دیکھیں، عبرت حاصل کریں، آنکھوں سے دیکھیں، نتائج نکالیں، آنکھوں سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے. یہ زمین آسمان، یہ میں، یہ مخلوق ادھر ادھر کی یہ سب چیزیں یہ کیا ہیں؟ یہ اللہ کے رسول جو 40 سال میرے درمیان رہے اور اب کہتے ہیں میں رسول ہوں. تو اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں تسلیم کروں یا نہ کروں؟ لا یبصرون بہا، جو آنکھ دیکھنے والی ہوتی ہے نا، جس سے بصیرت انسان کو حاصل ہو، اس سے وہ نہیں کوئی سبق نکالتا، بلکہ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے. یہ کہتے ہیں ہاں میں نے دیکھ لیا ہے، بس کافی ہے. پھر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی خاص علاقے میں کوئی اپنا عذاب بھیجا ہو، بندہ اپنی آنکھوں سے اس عذاب کو دیکھتا ہے، تو اس عذاب کو دیکھ کے کوئی بصیرت، کوئی نتیجہ، کوئی عقل کی ایسی بات جو اس کو سمجھا سکے، اندر سے ہلا سکے. او بھئی یہ تو آنکھوں سے میں دیکھ چکا، یہ کتنی سیکیورٹی تھی ان کی، کتنا کچھ انہوں نے اپنے پروٹیکشن کا بندوبست کیا ہوا تھا، مگر اللہ کا جب عذاب آیا تو سب کچھ بہا کے لے گیا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. مگر کیا اس سے میں یہ نتیجہ نکالوں کہ واقعی اللہ طاقتور ہے یا یہ ہے؟ میری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. میں کہتا ہوں نہیں، ہمارے کیے ہوئے انتظامات جو ہیں وہ زیادہ طاقتور ہیں، ہم دوبارہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے. وَلَهُمْ آذَانٌ، اور ان کے کان ہیں، لا يسمعون بها، نہیں وہ سنتے ساتھ ان کے. آذان اذن کی جمع ہے، آذان، ٹھیک ہے نا، پہلے ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہیں. اذن کی جمع ہے. لا يسمعون بها، وہ نہیں سن پاتے ان سے، یعنی کانوں سے کوئی اچھی بات سنے نہیں، الٹے کام سنیں گے، الٹی باتیں سنیں گے، مگر اچھی باتیں نہیں سنیں گے. الٹی باتیں سن کے ان کا اثر لیں گے، مگر اچھی باتیں سن کے کوئی اثر نہیں لیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہیں. جانور بھی کان رکھتا ہے، جانور کی آنکھیں ہیں، جانور کا بھی دل ہے، تو ان کے بھی وہی حالت ہے، بالکل جانوروں کی طرح. انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہا، بلکہ اللہ فرماتے ہیں بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. کیوں؟ اس کے پاس عقل نہیں ہے، اس انسان کے پاس تو عقل ہے. یہ اپنی عقل کا جب استعمال ہی نہیں کرتا تو یہ تو جانور سے بھی گیا گزرا بن گیا. یہ ہے ان کا قصور، جس کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں میں نے جہنم کے لیے بہت سے انسان اور بہت سے جن ایسے پیدا کر رکھے ہیں جن کو کل قیامت کو میں نے جہنم میں ڈالنا ہے، اور یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے. دنیا میں یہ کس طرح رہتے ہیں؟ اولئک هم الغافلون، یہی وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں. غفلت ان پر طاری ہے، اپنے ان ٹولز کا صحیح استعمال نہیں کر رہے، نہ آنکھ کا، نہ کان کا، نہ دل کا. بالکل جانور جس طرح سنتا ہے، سنی انسنی کر دیتا ہے، اس کو پرواہ نہیں ہوتی، کوئی پرواہ نہیں ہے اس کو، بس اس کا کام ہے کھانا پینا، انجوائے کرنا اور آرام کرنا، بس. یہ بھی ویسے ہی ہے، غفلت، نہیں سوچتے کہ یار وقت آئے گا ہم نے بھی مرنا ہے، اور یہ جو کہا جا رہا ہے کم از کم اس پہ غور و فکر تو کریں. نہیں، غفلت طاری ہے، مست ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ ہی کے لیے ہیں الاسماء، نام، الحسنى، اچھے اچھے. فَادْعُوهُ، پس پکارو تم اسے، بہا، ساتھ ان ناموں کے. الاسماء اسم کی جمع ہے، الحسنى یہ کس کی مؤنث ہے؟ احسن کی مؤنث ہے حسنى. احسن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بہت ہی زیادہ اچھا.
تو الاسماء چونکہ مؤنث ہے تو اس لیے اس کی صفت جی الحسنی آئی ہے مؤنث، یعنی بہت ہی خوبصورت نام ہے اللہ کے، اور اللہ ہی کے بہت خوبصورت نام ہیں، اسی کے لیے بہت خوبصورت نام ہونے چاہیے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں۔ احادیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو ان کو گنے گا یاد کرے گا، فمن احصاها، جو ان کو گنے گا یا اس کو یاد کرے گا تو کیا اس کا فائدہ ہوگا؟ وہ جنت میں جائے گا، ٹھیک، وہ تو جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ کے ان ناموں کو یاد کرنے سے اللہ تعالیٰ کی صفات بندوں کو پتہ چلتی ہیں۔ صرف اللہ تعالیٰ کا اصل نام ہے، باقی اللہ تعالیٰ کے نام اور بھی ہیں، وہ نام اللہ تعالیٰ کے ٹائٹلز ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کیا کرتا ہے، کیا کچھ کر سکتا ہے اور کیا کچھ نہیں کرتا، اور یہ سب خوبصورت نام ہیں۔ کوئی نام ایسا نہیں ہے جو برا ہو، اور برا نام اللہ تعالیٰ کا ہو ہی نہیں سکتا اور نہ رکھا جا سکتا ہے، انتہائی خوبصورت نام ہے۔ آپ دیکھ لیں، غفور کو دیکھ لیں، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، الرحمن الرحیم، الرحمن مبالغے کا نام ہے، انتہائی مہربان، انتہائی بار بار رحم کرنے والا۔ کوئی ہے جو ان ناموں کا مد مقابل ہو، جو کہ میں بھی رحمان ہوں یا رحیم ہوں؟ وہ جب کہتا ہے میں رزاق ہوں یا رازق ہوں تو کوئی ہے اس کے مقابل میں رازق؟ کوئی رزاق ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ ہر نام اللہ تعالیٰ کا بڑا خوبصورت ہے، حتیٰ کہ المتکبر بھی اسی کو جچتا ہے، جو یہ کہے میں یہ کہہ سکتا ہے وہ، مگر کوئی اور میں کہے تو اس کے لیے خوبصورت نہیں، بدتر ہے۔ جو یہ کہے میں، یہ جھوٹا تکبر ہے، اور اللہ تعالیٰ کا میں کہنا صحیح بڑائی ہے، صحیح تکبر ہے، اسی کو زیب دیتا ہے۔ تو وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، بس تم پکارا کرو اس کو ان ناموں سے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، اس سے کچھ مانگنا ہے تو ان ناموں سے اس کو پکارو۔ آپ کو اگر پیسوں کی ضرورت ہے، غریب ہیں، کچھ نہیں ملتا، تو کہیے یا مالک الملک، اے بادشاہوں کے بادشاہ، یا رزاق، یا رازق، کہیے، مانگیے اس سے، اللہ دے گا۔ آپ کو کوئی مشکل ہے، کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں تو پکاریے اس کو، اسے کہیے یا دافع البلاء، او مصیبتوں کو دور کرنے والے، کسی اور کو یہ ٹائٹل نہ دیجیے۔ اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں ہوں جو مصیبتوں کو دور کرنے والا ہوں، کاشف الضر، میں ہوں جو تکلیف کو دور کرنے والا ہوں، کوئی اور نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، آپ فرماتے ہیں ان کو یاد کرو، ان کو گنو، ان کا ذکر کرو، جنت میں داخلے کی ایک بہترین علامت ہے، بہترین ایک کیا کہتے ہیں ٹکٹ ہے، کیونکہ اس سے انسان اللہ کے ساتھ جڑا رہتا ہے ان ناموں سے۔ اپنی ساری امیدیں وہ اللہ سے وابستہ رکھتا ہے، کسی اور سے نہیں رکھتا، ہر شے پھر وہ اللہ سے ہی مانگتا ہے، کسی اور سے نہیں مانگتا۔ یہ وہ چیز ہے جو کہ اللہ کو ان ناموں کے ذریعے پکارنے سے ایک مومن کو چیزیں نصیب ہوتی ہیں، یہ دولت نصیب ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ 99 نام ہے۔ کچھ علماء نے کہا 99 یہ کیا ہے، یعنی بالکل اس طرح ہے کہ کثرت مراد ہے اس سے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے اور بھی بہت سے نام ہیں۔ باقی یہ جو نام ہم نے نکالے ہوئے ہیں 99، یہ ضعیف حدیث ہے۔ اس میں بہت سے نام ایسے ہیں
جو ضعیف حدیث سے نکالے گئے ہیں، ورنہ صحیح احادیث میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے نام کچھ اور بنتے ہیں، اور ان ناموں کی بھی جو صحیح فہرست ہے یا ان ناموں کے جو وہ ٹائٹلز ہیں وہ کچھ علماء نے نکال کے کتابوں میں شائع کیے ہوئے ہیں، ہمیں وہی نام یاد کرنے چاہیے۔ یہ جو مقصر و سے سنتے ہیں نا، واللہ الذی لا الہ، یہ جو نام ہے ان میں بہت سے نام ایسے ہیں جو صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہیں، تو ان کو چھوڑ کے جو صحیح حدیث سے ثابت ہیں وہ نام دیکھنے چاہیے، اور علماء نے ان کو لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَذَرُوا الَّذِينَ، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو، یلحدون، جو الحاد کرتے ہیں، فی اسمائہ، اس کے ناموں میں۔ لحد اس کا روٹ ہے، یلحدون کا روٹ کیا ہے؟ لحد، لام ہا دال۔ ایک قبر ہوتی ہے لحد، جانتے ہیں؟ ایک تو گڑھا کھود دیا جاتا ہے نا، وہ قبر ہوتی ہے، اور ایک وہ ہوتی ہے گڑھا کھود کے پھر اس کی سائٹ پہ ایک اور گڑھا کھودا جاتا ہے نیچے، یعنی یہ سٹیپ بن جاتا ہے، اور اس سٹیپ کے نیچے کر کے نا وہ گڑھا کھودتے جاتے ہیں، اور اوپر ویسے مٹی ہوتی ہے اس کے، اس مٹی کے نیچے کر کے نا گڑھا کھودتے ہیں، اور وہاں پہ مردے کو لٹاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں لحد۔ تو یہ کیسی قبر ہوتی ہے؟ سیدھی نہیں ہوتی، بلکہ ذرا تھوڑی سی ٹیڑھی کر دی جاتی ہے۔ تو یہاں یہی مطلب ہے، وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ان کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں ٹیڑھ پن اختیار کرتے ہیں، الحاد کرتے ہیں۔ وہ کیسا الحاد ہوتا ہے؟ یعنی مثلا اللہ تعالیٰ کا نام کیا ہے؟ اللہ، ٹھیک ہے؟ اب بت پرستوں نے کیا کیا؟ اللہ کی مؤنث بنا لی، اللات، یہ ہے وہ ٹیڑھ پن۔ اس طرح اللہ کا نام ہے عزیز، العزیز، مشرکوں نے کیا کیا؟ اللہ کے اس نام سے عزا مؤنث نکال لی، یہ ہے الحاد۔ اسی طرح الحاد یہ بھی ہے کہ اللہ کے کچھ ناموں کو بندہ انکار کر دے کہ جی میں رحمان کو مانتا ہی نہیں، وَمَا الرحمن، اور رحمان کون ہوتا ہے؟ اور نہیں بھائی، اللہ کا نام ہے بھائی، اللہ کی مہربانی ہے تو ہم جی رہے ہیں، اللہ کی مہربانی ہے تو یہ سانس اندر جا رہا ہے، اللہ اپنی اس مہربانی کو اٹھا لے تو یہ سانس اندر جا کے واپس نہیں آ سکتا پھر۔ لیکن لوگ کہتے ہیں نہیں، رحمان کو ہم نہیں مانتے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے ناموں کو، اصل ناموں کو نہیں مانتے، وہ نکال دیتے ہیں، تو یہ بھی الحاد ہے۔ اور یہ بھی الحاد ہوتا ہے کہ اللہ کے جو نام ہیں وہ کسی مخلوق پہ چسپاں کر دیے جائیں، کہ جیسے اللہ کرتا ہے ویسے یہ کرتا ہے، جیسے اللہ کی صفت ہے وہ اس کی بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو آپ چھوڑ دو، مومنو تم چھوڑ دو۔ مراد یہ کہ ان کے اس نظریے کو نہ اپناؤ، یہ الحاد جو اللہ کے ناموں میں کرتے ہیں، تمہارا ان سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط کام ہے، اور تم ایسے ناموں کو اپناؤ بھی نہ۔ اب رزاق اللہ کا نام ہے، میں اس کا اردو ترجمہ کر دوں داتا، اور رکھ دوں یہ کسی کو مخلوق کا یہ نام، اس پہ چسپاں کر دوں، یہ بھی الحاد ہے۔ مشکل کشا، غوث، یہ سب اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، مگر لوگوں نے ان ناموں کو لے کے مخلوق پہ چسپاں کر دی ہیں۔ دستگیر، اور بھائی یہ کچھ نہیں کر سکتے، کیا انہوں نے دستگیری کرنی ہے؟ دست کہتے ہیں فارسی میں ہاتھ کو، گیر کا مطلب ہے پکڑنا، یعنی ہاتھ کو پکڑنے والا، گیر کا مطلب پکڑنے والا، ہاتھ کو پکڑنے والا، یعنی آپ ڈوب رہے ہو تو یہ آتے ہیں آپ کو یوں پکڑ کے نکال لے جاتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کے جو ٹائٹل ہیں یہ سب الحاد ہے۔
اللات، منات اور عزہ کی طرح اللہ کے ناموں کو بگاڑا گیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے جو ٹائٹل ہیں، ان کی جو صفت ہیں، اس کے جو اختیارات ہیں، وہ ان کو دے دیے گئے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ضرور ایسے لوگوں کو تم چھوڑ دو، ایسے نظریے کو نہ اپناؤ، ایسے خیالات کو نہ اپناؤ، تم ان سے بالکل ڈیفرنٹ بن جاؤ۔ تم کو نہیں، ہم اللہ کے اسماء حسنہ جو ہیں بس ان کو مانتے ہیں، اسی کے پاس اختیارات ہیں، وہی قدرت رکھتا ہے، اور ہم اسی ناموں سے، انہی ناموں سے اپنے رب کو پکاریں گے، کسی اور کو نہیں پکاریں گے۔ تم ان کے ہم خیال نہ بنو۔ یہ کرسمس آئی ہے نا، تو اب انہوں نے کیا کیا ہے، اللہ کا جو بیٹا ہے وہ بنا دیا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اب یہ ٹائٹل جو اللہ کا تھا، رب ہونا، خدا ہونا، الہ ہونا، انہوں نے یہ ٹائٹل کس کو دے دیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو۔ تو کیا ان کے ساتھ ہمیں رہنا چاہیے؟ کیا ان کے ساتھ مل کے ہمیں کیک کاٹنا چاہیے؟ کیا ان کو ہمیں مبارکباد دینی چاہیے؟ یہ آیت پڑھیں، وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ۔ ذرو حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، فعل امر ہے، ذرو چھوڑ دو حکم ہے، اور جب اللہ حکم دے تو یہ فرض ہوتا ہے۔ فقہاء کہتے ہیں اس پر عمل کرنا فرض ہوتا ہے، جو عمل نہیں کرے گا وہ بہت بڑا گناہ گار ہوگا، وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، اور جو اس کو نہیں مانے گا وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، چھوڑ دو ان کو، ان جیسے خیالات تم نہ اپناؤ، پرے رہو ان سے۔ سَيُجْزَوْنَ، یہ لوگ ان قریب جزا دیے جائیں گے، مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو تھے وہ عمل کرتے۔ ان کو تو جزا اللہ نے سزا دینی ہے، آئیں گے میرے پاس، میں ان کے ایک ایک عمل کو بتا دوں گا۔ کیا تم بھی ویسے ہی بننا چاہتے ہو؟ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا، اور ان میں سے جنہیں خلقنا پیدا کیا ہم نے، امتوں نے گروہ ہے، یہدون وہ رہنمائی کرتے ہیں، بالحق ساتھ حق کے، وبہ اور ساتھ اسی کے، یعدلون وہ عدل کرتے ہیں۔ انہی میں سے، انہی مشرکوں میں سے اللہ فرماتے ہیں جس طرح ہم نے ان کو پیدا کیا، انہی کے اندر ہم نے بہت سے اور لوگوں کو بھی پیدا کیا، لیکن اللہ نے ان کی رہنمائی کر دی، ان کو پتہ چل گیا ہمارا رب کون ہے، اس کے نام کتنے خوبصورت ہیں، یہ ٹائٹل صرف اللہ کے ہو سکتے ہیں، کسی اور کے نہیں ہو سکتے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کے ان ٹائٹلز کو بدلتے نہیں ہیں، اور نہ اللہ تعالیٰ کو بیکار معطل بنا کے رکھتے ہیں، اور نہ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرح وہ ہے، کسی کو تشبیہ بھی نہیں دیتے، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ ابھی جو کام ہوا ہے اس کا علم اللہ تعالیٰ کو نہیں تھا، اب ہوا ہے اس کو علم۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کر رکھا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ یہدون بالحق، وہ لوگوں کی صحیح رہنمائی کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، اس کے ناموں کے بارے میں، کوئی ڈیویشن نہیں کرتے۔ وَبِهِ اور ساتھ اسی کے، یعدلون وہ عدل کرتے ہیں، یعنی اللہ کے بارے میں کوئی بات کرنی ہو تو انصاف کی کرتے ہیں۔ بس یہ تعلق ہے ہمارا اللہ تعالیٰ سے، اور ہونا بھی ایسی چاہیے، تب جا کے ہم صحیح لوگ ہیں، ورنہ غلط لوگ ہیں۔ تو ہم قرآن مجید کو اگر پڑھیں تو اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے بارے میں ہم کیا سوچیں، کیا عقیدہ رکھیں۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ اللہ کے خوبصورت نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے سے ہی ہم نے اللہ کو پکارنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں بتایا ہے، جیسے مثلا ربنا، اے ہمارے رب، رب اللہ کا ٹائٹل ہے، کسی اور کو ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ پالنے والا وہی ہے، تو ربنا کہہ کے ہم اس کو پکار رہے ہیں۔ پھر اسی طرح قل اللہم مالک الملک، اے اللہ، اب مالک الملک یہ اللہ کا ٹائٹل ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس طرح
تو اس طرح ہم نے اس کو پکارنا ہے۔ تو سیدنا نوح علیہ السلام ہوں، دیگر انبیاء کرام ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کو اسی طرح پکارتے تھے، اپنی دعاؤں میں آخر میں کہتے تھے انک انت الغفور الرحیم، انک انت العزیز الحکیم، ربنا تقبل منا انک انت ربنا تقبل منا انک انت الغفور الرحیم، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة واجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اسی طرح آگے چلتے جائیں، ہر آیت کے اینڈ میں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اس طرح اس کو ماننا ہے۔ پھر اسی طرح ہم نے اس کو اس طرح بھی ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جب ہم نے تعارف کرانا ہے تو تعارف کراتے وقت کوئی تشبیہ نہیں دینی کسی سے کہ اللہ تعالیٰ ہے، مثلا اللہ تعالیٰ یوں ہے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جو ہے نا، ہاتھ میں یوں ہاتھ کو یوں کروں، اللہ تعالیٰ کا جو ہاتھ ہے وہ یوں ہے نا، یہ تشبیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یوں دیکھتا ہے جیسے میں دیکھتا ہوں، یہ تشبیہ ہے۔ تو تشبیہ بھی کسی سے نہیں دینی، کیونکہ اس کو دیکھنا، اس کا ہاتھ، اس کا چلنا، اس کا آنا، یہ قرآن مجید میں جیسے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا یہ جو آیات آتی ہیں تو اس سے پتہ وہ اسی کو زیب دیتا ہے، وہ جس طرح اس کی ذات ہے، جس طرح اس کی ذات مقدس ہے، اس کو زیب دیتا ہے کہ وہ کس طرح دیکھے، کس طرح چلے، کس طرح آئے، کس طرح بولے، کس طرح سنے، کس طرح دیکھے۔ ہم اپنے آپ سے تشبیہ نہیں دے سکتے، کسی مخلوق کے ساتھ اس کو تشبیہ نہیں دے سکتے۔ لا تضربوا للہ الامثال، یہ اللہ کا حکم ہے ہم مسلمانوں کو قرآن مجید میں، کہ اللہ کی مثالیں مت پیش کیا کرو جب اس کا تعارف کراؤ تو۔ پھر یہ بھی ہے لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ شیء، سے لے کر بڑی سے بڑی شے کو بھی آپ کو دیکھ لیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کی طرح ہے، یہ وہ نہیں ہے۔ نہ انسان، نہ جن، نہ آسمان، نہ زمین، نہ کرسی اور نہ ہی عرش، لیس کمثلہ شیء، یہ طریقہ ہے۔ تو اسی طریقے سے یہدون بالحق، وہ اللہ کا تعارف صحیح طریقے سے لوگوں کو کراتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں ساتھ حق کے، وَبِهِ يَعْدِلُونَ اور ساتھ اسی کے وہ عدل کرتے ہیں۔ ہماری آیات کو سنستدرجہم، ان قریب ہم آہستہ آہستہ پکڑیں گے انہیں، من حیث جہاں سے لا یعلمون نہیں وہ علم رکھتے، یعنی جو ان تعلیمات کو، اللہ تعالیٰ کے ٹائٹلز کو نہیں مانتے، جھٹلاتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے میں پھر ان کو ڈھیل دیتا ہوں، بنو باغی اور کفر کرو اور ارتداد کرو اور الحاد کرو اور انکار کرو، تو میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں، پھر ڈھیل دے کے آہستہ آہستہ میں ان کو پکڑتا ہوں، اور جہاں سے پکڑتا ہوں ان کو علم ہی نہیں ہوتا، کوئی ٹیکنالوجی ان کی وہاں کام نہیں آتی، پھر دھر لیے جاتے ہیں فوراً۔ تو یہ قانون امہال ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا۔ ایک قانون ہوتا ہے، قانون مہلت دینے کا، اس کو کہتے ہیں قانون امہال، مہلت دینے کا قانون۔ یعنی جو بندہ اللہ کی آیات کو جھٹلائے، نہ مانے، کفر پہ قائم رہے اور پھر بھی کہے میں کافر ہوں تو مجھ سے تو اللہ کچھ پوچھ نہیں رہا، مجھے سزا ہی نہیں دے رہا، میں نافرمان ہوں، اللہ تعالیٰ تو مجھے کوئی سزا ہی نہیں دے رہا بلکہ اور دیتا جا رہا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو سنستدرجہم، ہم ڈھیل دیتے ہیں انہیں، ٹھیک ہے، استدراج، ہم پھر ڈھیل دے کے پھر آہستہ آہستہ ان کو پکڑتے ہیں اور اپنی گرفت میں لاتے ہیں، تو ایسے لاتے ہیں کہ من حیث لا یعلمون، جہاں سے وہ ان کو علم ہی نہیں ہوتا،
پتہ ہی نہیں چلتا ان کو کیسے ہو گیا. بھائی ایسے ہو گیا, اللہ نے کر ڈالا. وَأُمْلِي لَهُمْ, اور میں مہلت دے رہا ہوں انہیں. اِنَّ کَیدِی متین, یقیناً میری تدبیر بہت مضبوط ہے. ایسے لوگوں کو میں ڈھیل دیتا ہوں, اللہ فرماتا ہے میں مہلت دیتا ہوں. کر لو, ہو سکتا ہے کسی وقت تم سنبھل جاؤ, ابھی میں نہیں پکڑتا, دے دو اس کو مہلت, دیکھتے ہیں شاید باز آ جائے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں اِنَّ کَیدِی متین, تم بھی جو چالیں چلتے ہو چل لو, لیکن میری چال اتنی مضبوط ہے جس کا کوئی توڑ بندے کے پاس نہیں ہوتا. پھر کوئی پناہ پھر اس کو نہیں مل سکے گی. جب میں نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا اور اس کو پکڑنا چاہا تو یہ گرفت میں آئے گا, گرفت میں آ جائے گا اور یہ بچ نہیں سکے گا. اولم یتفکروا, کیا بھلا نہیں انہوں نے غور و فکر کیا, ما بصاحبہم, نہیں ہے بصاحبہم ان کے ساتھی کو, من جنتن, کوئی جنون. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کے درمیان 40 سال رہے ہیں, تو یہ صاحب ہیں ان کے, ٹھیک ہے. تو اپنے صاحب کی طرف انہوں نے غور نہیں کیا جس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے, جو ان کے محلے میں رہتا تھا, ان کی گلیوں میں چلتا تھا, ان سے باتیں کرتا تھا, حرم میں ملتا تھا, آنے جانے والے قافلوں کو ملتا, کتنی سچی باتیں کرتا تھا. کیا کبھی انہوں نے غور کیا کہ اتنا بڑا الزام نبی علیہ السلام پر لگا دیا کہ یہ پاگل ہے, اور یہ تو تمہارا ساتھی ہے, تمہارے ساتھ رہا ہے, تم اس کے ماضی کو جانتے ہو, حال کو جانتے ہو, تمہارے ساتھ رہتا ہے. مراد یہ کہ تم غلط کہتے ہو. ایک بندہ جس کے ساتھ رہتا ہو اور لوگ اس کو جانتے ہوں, اس پر یہ الزام ہی لگا دیا جائے تو اور بات ہے, ورنہ ذرا غور و فکر کریں تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کبھی مجنونانہ باتیں کی نہیں. صحیح باتیں کی جائیں تو لوگ سمجھتے ہیں یہ پاگل ہے, لگتی ہے نا. سچ آکھے بھانبڑ بلدا ہے, اور مراد یہ ہے کہ سچ بات کہیں تو دوسرا جو ہے نا وہ ابھر اٹھتا ہے, بھڑک اٹھتا ہے, برداشت نہیں کرتا وہ. کیا کبھی غور کیا انہوں نے؟ ان هو الا نذیر مبین, نہیں ہے وہ مگر ایک کھلم کھلا ڈرانے والا, کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب الزامات ہیں, تمہیں ڈرا رہا ہے, وارن کر رہا ہے, بتاتا ہے تمہیں غلط کام چھوڑ دو, تمہیں چڑ آتی ہے اس سے اور کہتے ہو یہ پاگل ہے. اللہ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں وہ تمہیں اصل میں وارن کر رہا ہے, آگاہ کر رہا ہے, تنبیہ کر رہا ہے بار بار. تم اس کی باتوں پہ غور کرو. اولم ینظروا, کیا بھلا نہیں انہوں نے دیکھا, فی ملکوت السماوات, بادشاہت میں, ملکوت, مالک الملک, ملک پڑھا نا ملک, تو ملک بھی کس کو کہتے ہیں؟ بادشاہت جہاں ہو بندے کی, تو اسی سے ملکوت ہے. بادشاہت میں, السماوات والارض, آسمانوں اور زمین کی, وما, اور جو بھی, خلق اللہ, پیدا کی اللہ نے, من شیء, کوئی چیز. اور یہ جو تعارف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا کرا رہے ہیں, یہ کہتے ہیں یہ پاگل پن ہے, خدا اور بھی ہیں, ایک اللہ کی بات کرتے ہیں. تو کیا کبھی انہوں نے غور کیا کہ یہ آسمان اور زمین کی اتنی وسیع بادشاہت جو ہے جس کی حد ہی نہیں ہے. یعنی انسان اگر اڑ کے دنیا کے کسی ایک کونے میں جانا چاہے تو اس کو کنارہ ہی نہ ملے. اس کائنات کے اوپر, آسمان کے اوپر بھی چلا جائے تو اس کو آسمان کی کوئی حد ہی نہ ملے. یہ تو صرف زمین و آسمان کی بات ہو رہی ہے. تو اس پر جو بادشاہت ہے, کون کنٹرول کر رہا ہے, کبھی اس پہ غور کیا؟ کون ان کو تھامے ہوئے اپنے مقام پہ, کبھی غور کیا؟ یہ کس نے بنائی, کون ان پہ کنٹرول کر رہا ہے, کون یہ سسٹم چلا رہا ہے, کس نے یہ سارا کچھ پیدا کیا؟ پھر وما خلق اللہ من شیء, اور جو بھی پیدا کی اللہ نے کوئی چیز, کوئی شے لے لیں, کوئی شے. کوئی شے کیا ہو سکتی ہے؟ ہم تو انہی چیزوں کو دیکھتے ہیں نا. ہم کہتے ہیں ڈی این اے کو لے لیں, ایک ایٹم کو لے لیں, کیا وہ خود بنا ہے؟ کمال تو تب تھا نا کہ بندہ خود ڈی این اے کو بنا لیتا, پھر کہتا کہ ہاں جی میں بھی قدرت رکھتا ہوں.
بنیاد تمہارے پاس ہے اور اس نے گروتھ کرنا ہے، تم کہتے ہو میرا بڑا کمال ہے، تم نے کیا کیا ہے؟ ایٹم کو دیکھ لیجیے، ایٹم کے بارے میں کسی حد تک سائنسدان جا سکتا ہے کہ یہ ایٹم ہے، بس اس کے بعد کوئی اور ایٹم نہیں بن سکتا، مگر قرآن میں یہ کہتا ہے کہ کوئی ذرہ ہو، لا اصغر من ذالک ولا اکبر، چاہے وہ ذرہ اس سے بڑا ہو یا اس سے اور چھوٹا ہو، الا فی کتاب مبین، مگر کتاب مبین میں نے لکھا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ذرہ جو ہے، ایٹم جو ہے نا، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، وہ جتنا آپ باریک کریں گے، چھوٹا کریں گے، اس سے بھی چھوٹا ہو سکتا ہے، یہ قرآن مجید کہتا ہے۔ کوئی شے جو اللہ فرماتے ہیں میں نے پیدا کی ہے، آپ اس کو ذرا غور و فکر سے دیکھا کریں، کون ہے اس کا پیدا کرنے والا، کون ہے اس کو بنانے والا، کون ہے اس کا منتظم، تو انسانوں کو سمجھ آ جائے کہ واقعی ایک اللہ ہے جو یہ کر سکتا ہے، اور باقی جتنے بھی خدا ہیں یہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے ہیں، یا خود جھوٹے مدعی ہیں جو کہتے ہیں ہم خدا ہیں مگر ان کے پاس کرسی نہیں رہتی، اپنے ہی لوگ اس کو اٹھا کے پٹخا دیتے ہیں، ان کا اپنا ملک نہیں چلتا، وہ سسٹم ہی نہیں چل رہا ان کا، ملک ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں، قومیں ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں۔ کون سی خدائی ہے جو یہاں کام کر کے دکھا رہی ہو، جس کا سسٹم کچھ چل رہا ہو مستقل طریقے سے؟ تو اللہ ہی ہے، کبھی غور کیا کرو۔ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، مگر غور نہیں کرتے لوگ، اسی طرح اپنا وقت گزارتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ کہ امید ہے کہ ہو تحقیق قریب آ گئی مدت ان کی، فرد کی، ہو سکتا ہے کہ انکار کر رہا ہے، نہیں مانتا، نہیں غور و فکر کرتا، اسی کفر پر یا اسی الحاد پر، اسی ارتداد پر وہ قائم رہ کے اللہ کا انکار، اس کی بادشاہت کا انکار کرتا جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ادھر انکار کرے اور اگلے لمحے اس کی موت آ جائے، اور اس کو اتنا اختیار بھی نہ ہو اپنے اوپر، یا کسی کو کہہ سکے کہ مجھے موت کے منہ سے بچا لو۔ تو یہاں بھی اقتدار پھر اللہ کا ہی چلتا ہے، اللہ ہی اس پہ کنٹرول کر رہا ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو پھر ساتھ کس بات کے بعد اس کے وہ ایمان لائیں گے؟ یعنی اللہ جو بات کر رہا ہے قرآن مجید میں، اتنی سچی باتیں تمہیں سمجھا رہا ہے، تم اگر اس کو نہیں ماننا چاہتے تو کون سی کتاب پڑھو گے جس سے تمہیں یہ باتیں سمجھ آئیں؟ یا کون ہے جو تمہیں ایسی باتیں سمجھا سکے؟ مانو، مراد یہ کہ مان لو یہ اللہ کے رسول ہیں، واقعی یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ کی وحی، اللہ کا کلام ان پر نازل ہوتا ہے، اور یہی کلام ہی ہمیں سیدھی راہ دکھا سکتا ہے۔ من یضلل اللہ، جسے بھٹکا دیتا ہے اللہ، فلا ہادی لہ، تو نہیں کوئی ہدایت دینے والا اسے۔ اب بھی یہ باتیں سمجھ نہ آئیں تو پھر گمراہی ہے، اور کیا ہے؟ اس کائنات میں، اس کے نظام پہ، اس کی بادشاہت پہ انسان اگر غور نہ کرے، ہر شے جو اللہ نے بنائی ہے اس پہ غور و فکر نہ کرے، پھر بھی اس کو سمجھ نہ آئے، تو یہ گمراہی ہے۔ تو ایسے لوگ بھٹک جاتے ہیں، اور اللہ نے ان کی تقدیر میں بھٹکنا ہی لکھا ہے، تو جس کو بھٹکا دیتا ہے اللہ، فلا ہادی لہ، تو نہیں ہے اس کو کوئی راہ دکھانے والا، وہ پھر بھٹک گیا۔ پھر وقت کا نبی ہو، وقت کا کوئی زیادہ بڑے سے بڑا مصلح ہو، عالم ہو، مبلغ ہو، اس کو سمجھانا چاہے، وہ نہیں سمجھ سکتا، کسی کی بات اس کے پلے نہیں پڑے گی۔ تو وقت کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ان کی تعلیمات موجود ہیں، قرآن موجود ہے۔ اگر بندہ ان سے ہی اپنے آپ کو نہیں سمجھاتا اور نہیں سمجھ پاتا تو پھر کون سمجھائے گا اس کو؟ اللہ کی بات سے سچی بات کس کی ہے؟ پھر اللہ فرماتے ہیں وَيَذَرُهُمْ، پھر میں ان کو چھوڑ دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، گمراہ ہوتے ہو، ٹھیک ہے گمراہ ہو، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ وَيَذَرُهُمْ، اور وہ چھوڑ دیتا ہے ان کو، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں۔ طغیان، سرکشی سے اور نافرمانیاں کریں، اور باغی بنے دین کے،
اور انکار کریں اللہ کا اور مبلغ بنے جھوٹ کے، یہ سب ان کی سرکشیاں ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں ان کو چھوڑ دیتا ہوں، یعمہون، وہ اس میں سرگرداں پھرتے ہیں۔ عمہ کس کو کہتے ہیں؟ عقل کا اندھا ہونا، اور عمی آنکھ کا اندھا ہونا۔ تو عقل کے اندھے ہیں۔ جب عقل ہی انسان کی جاتی رہے تو پھر کیا کرنا ہے اس نے؟ پھٹک نہیں ہے، کبھی کہاں کبھی کہاں، کبھی کہاں کبھی کہاں۔ عن الساعۃ، اس گھڑی کے بارے میں، ایانا کب ہے، مرساہا ٹھہرنا اس کا۔ الساعہ کہتے ہیں گھڑی کو، یہ ٹک ٹک ٹک، یہ اصل گھڑی یہ ہے جو وقت ہوتا ہے نا، کم سے کم وقت جو گزر رہا ہے، اس کو کہتے ہیں ساعہ، گھڑی۔ تو دوسرا مطلب یہ کہ قیامت کی جو گھڑی ہے وہ کم سے کم وقت میں وہ آ جائے گی، پتہ نہیں چلے گا بندے کو۔ اس لیے اس دن کو یعنی اس وقت کو کہتے ہیں الساعہ۔ تو پوچھتے ہیں آپ سے اس گھڑی کے بارے میں کہ وہ وقت کب آئے گا، کب قیامت آئے گی؟ ایان مرساہا، کب ہے ٹھہرنا اس کا، یعنی کب وہ ارسا یرسی ارسا، اس کا مطلب ہے ٹھہرنا۔ تو کب یہ آ ٹھہرے گی، کب یہ چلتی چلتی گھڑی رکے گی؟ جب رک جائے گی ٹھہر جائے گی۔ تو یہ کائنات کا جو نظام جو ہے یہ چلتے چلتے کب ٹھہرے گا، کب رک جائے گا؟ وہ وقت کون سا ہے؟ وہ گھڑی کب آئے گی؟ آپ بار بار کہتے ہیں کہ قیامت آئی کہ آئی، وہ کب آئے گی؟ قل، کہہ دیجئے، انما علمها عند ربی، یقیناً، انما یقیناً، یعنی اس کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ انما کلمہ حصر ہے، مراد یہ کہ اس کے سوا کچھ اور ہے ہی نہیں کہ اس کا علم اللہ کے پاس نہ ہو، یعنی اللہ کے پاس ہے، وہی جانتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا۔ وہ معمولی سی گھڑی ہے، معمولی سی، ہلکی سی، بس بڑا باریک علم ہے، یہ بڑا باریک ہے۔ پوری کائنات اس گھڑی کو آتے ہی ہل جائے، رک جائے، ٹھہر جائے، سسٹم سارے ختم ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ ٹوٹ پھوٹ جائے گی۔ لا یجلیہا، نہیں ظاہر کرے گا اس گھڑی کو، لوقتہا، اس کے وقت پر، الا ہو، مگر وہی۔ عین جو وقت ہوگا وہ اللہ ہی جانتا ہے، اور اسی وقت پر اللہ تعالیٰ ہی اس گھڑی کو ظاہر کرے گا، وہ قیامت آ جائے گی۔ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ قدرت۔ انسان کیا کر سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ شہروں پہ بمباری کر کے ان کو اڑا سکتا ہے، اتنا کچھ ہوگا، مگر زمین کو تو ختم نہیں کر سکتا نا۔ اس طرح آسمان ہے، آسمان پہ بھی وہ قبضہ نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال انسان تو معمولی شے ہے، اس ساری قیامت کی گھڑی کے بارے میں اس کو کیا پتا۔ لیکن ثقلت فی السماوات والارض، جب وہ گھڑی آئی تو وہ بڑی بھاری ہوگی آسمانوں میں اور زمین میں، یعنی آسمان اور زمین اس گھڑی کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ تم اس کی آرزو کرتے ہو، خواہش رکھتے ہو کہ یہ گھڑی کب آئے گی۔ سوال یہی ہے کہ جب یہ بڑی سے بڑی مخلوق، جب وہ اس کو برداشت نہ کر سکیں گے تو تم ایک چھوٹی سی مخلوق ہو، کیا برداشت کرو گے؟ سوال کرنا تو بڑا آسان ہے، مگر اس گھڑی کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ تیار ہو اس کو برداشت کرنے کے لیے، اس کا سامنا کرنے کے لیے۔ لا تأتیکم الا بغتہ، نہیں وہ آئے گی تمہارے پاس مگر اچانک،
آئی تو اچانک آئے گی، بڑی تیزی کے ساتھ آئے گی، اچانک یہ سب کچھ ہو جائے گا، اور اس وقت بندہ مبہوت ہی ہوتا ہے جب اچانک کوئی کام ہوتا ہے، بندہ حیران ہوتا ہے کیسے؟ ابھی تو بات کی ہے اس سے، ابھی وہ کہتے ہیں اچانک۔ موت جب آتی ہے تو کیا وہ آہستہ آہستہ آتی ہے؟ نہیں، وہ بھی اچانک۔ اکثر پڑھتے ہیں اچانک ان کا انتقال ہو گیا، پڑھتے ہیں نا، تو یہی بس یہی ہے، اچانک آئے گی بڑی تیزی کے ساتھ۔ بندے کی نہ سوچ ہوگی، نہ سمجھ ہوگی، نہ کوئی تدبیر ہوگی اس موقع پر، کچھ بھی نہیں، بس بے بس ہو جائے گا کہ اچانک جو کچھ ہے میں اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتا ہوں۔ نہ بھاگنے کی جگہ ہے، نہ بچنے کی جگہ ہے۔ یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، کأنک، گویا کہ آپ حفیٌ، باخبر ہیں، عنہا، اس سے، یعنی آپ نے سارا جو قیامت کا معاملہ ہے اس کی ایک ایک بات کو آپ نے اپنے علم کے ذریعے سے جانا ہوا ہے، اس طرح یہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ تو قل، کہہ دیجئے، انما علمها عند اللہ، میرے پاس اس کا معمولی علم بھی نہیں ہے، اس کا علم اگر ہے تو اللہ کے پاس ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ حقیقی علم اللہ کے پاس ہے۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قیامت کی گھڑی کا تو نہیں بتایا، ہاں قیامت کی جو نشانیاں ہیں وہ آپ نے بتائی ہیں کہ قیامت آنے سے پہلے پہلے یہ کچھ ہوگا، بس۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کر کے بتایا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ الله تعالى أنزل